بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی پہلا سوال ہے، کام کے لیے مکہ آیا، میقات سے احرام نہیں باندھا، حج کا ارادہ ہے، کیا دم واجب ہو جائے گا؟ یہ میں نے پہلے بھی اس مسئلے کو ایڈریس کیا تھا کہ سعودیہ کے اندر چونکہ حج کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ 5 سال کے اندر یعنی آپ حج نہیں کر سکتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو مینج کرنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ 5 سال کا وقفہ ڈالا جائے۔ تو جو لوگ اب مکے میں رہ رہے ہیں بیچارے 3 سال کے 4 سال کے کانٹریکٹ پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہو یا نہ ہو، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال ہی حج کریں۔ اب وہ پھر ظاہر ہے احرام تو انہوں نے میقات سے باندھنا ہے، جب میقات سے احرام باندھیں گے تو وہ تراشی لے رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اقامے ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اس نے تو پچھلے سال حج کیا ہوا تھا، وہ ادھر سے ہی واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے پھر ایک سمجھ لیں ہیلا نکالا ہوا ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ بغیر احرام کے نکلتے ہیں اور میقات کو کراس کر کے مکے میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے احرام پہن لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم اب یہاں پہ احرام پہن لیتے ہیں اور یہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہم اس کے اگینسٹ ایک دم دے دیتے ہیں۔ تو یہ ٹیلر میڈ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس طرح حج نہیں ہوتا۔ یہ اسی طریقے سے ٹیلر میڈ ہے کہ آپ جان بوجھ کے نماز میں کوئی غلطی کریں اور اینڈ پہ سجدہ صاحب کر دیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ غلطی ایسی تھی جو سجدہ صاحب کو واجب کرتی تھی، اگرچہ آپ نے سجدہ صاحب کر لیا لیکن آپ نے چونکہ غلطی جان بوجھ کے کی ہے، تو یہ سب کا اتفاق ہے، اس کے اوپر اجماع ہے کہ نماز جو ہے وہ دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر فرض چھوٹ گیا تو وہ تو سجدہ صاحب آپ جان بوجھ کے چھوٹا یا بھول کے چھوٹا، جب بھی فرض چھوٹے گا تو نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی۔ یہاں پر بھی اس طریقے سے حج نہیں ہوگا دم دینے سے۔ اور اس میں ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مکے کسی اپنے کام سے گئے ہوتے ہیں، تو فقہ حنفی نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جو شخص بھی مکے جائے گا اس کے اوپر حج کرنا، عمرہ کرنا واجب ہے، ورنہ وہ میقات کی حدود کو کراس کرنے کے بعد اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ اس کے خلاف امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، میں نے حج کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 54A B C D 4 لیکچر ہیں، آلموسٹ 6 گھنٹے کے بنتے ہیں۔ 3 جو ہیں وہ عمرے اور حج پہ اور 3 روزہ رسول کی حاضری پہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے یعنی لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ ای میلز کرتے ہیں کہ جی وہ ہم نے مکے عمرے کے لیے نہیں گئے، ویسے اپنے کام سے گئے ہیں تو اب ہمیں عمرہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں، یہ نفلی عبادت واجب کیسے ہو سکتی ہے جو خود ہی نفلی ہے؟ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ نے کالا امامہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کی نیت نہ رکھتا ہو تو بغیر احرام کے وہ حرم شریف میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ فقہ حنفی کے رد پہ باب باندھا ہے انہوں نے۔ تو یہ کوئی واجب نہیں ہے اگر کسی کی نیت نہیں ہے۔ جب نیت ہے تو پھر تو ظاہر ہے ضروری ہے، اور اگر وہاں پہنچ کے کسی کی نیت ہوتی ہے کہ جی میں اب کر لوں، واپس آئے میقات کراس کریں، میقات پہ آنا پڑے گا۔ اور یہ جو تنعیم پہ جاتے ہیں، سیدہ عائشہ کے نام پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، وہ تو حیض والی عورت کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا تھا، ادروائز یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک سفر میں نبی علیہ السلام نے ایک ہی عمرہ کیا ہے حج کے ساتھ۔ ایک سے زیادہ عمرے کرنا بدعت ہے، اور یہ اتنی بڑی بدعت ہے کہ اس کو حنفی بھی بدعت مانتے ہیں، باقی تو کہتے ہی کہتے ہیں۔ اجماع ہے اس کے اوپر کہ ایک سفر میں ایک حج عمرہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی چوتھے دن قربانی کے وجہ سے قرآن کرو حدیث میں کوئی فضیلت ہے تو اس میں چوتھے دن کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلے دن کی فضیلت ہے کہ افضلیت ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، قربانی 3 یا 4 دن، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے سعد انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گا۔ الموطا امام مالک میں واضح موجود ہے، ابن عمر کہتے ہیں گولڈن چین کے ساتھ ہے، امام مالک نے امام نافع سے سنا ہے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے۔ عید کا دن ہے 10 ذو الحجہ، اس کے بعد 2 دن ہے 11 اور 12۔ وہ عید کے دن نہیں ہوتے ہیں، ہم ویسے غلط العام میں ان کو عید کا دن کہتے ہیں، وہ یوم النحر ہے، قربانی کے دن ہے۔ عید کا دن پہلے ہی ہے، ورنہ تو تینوں دن نماز پڑھنا جائز ہوتی، نماز تو پہلے دن ہی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے مشکات میں بھی موجود ہے، قربانی والے چیپٹر میں، اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے ابن مولا علی علیہ السلام سے، الموطا امام مالک میں تو اس کی سند نہیں ہے لیکن اس کی سند احکام القرآن امام طحاوی کی کتاب میں موجود ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے کہ مولا علی کا یہ جو قول نقل کیا ہے امام مالک نے اگرچہ بغیر سند کے کیا لیکن اس کی سند موجود ہے احکام القرآن امام طحاوی کی، کہ سب سے افضل پہلے دن قربانی کرنا ہے اور قربانی 3 دن تک درست، یعنی 10 ذو الحجہ 11 اور 12۔ ایام تشریق جو ہے وہ 13 ہے، وہ الگ سے ہے، اور وہ جو روایت ہے سنن کبریٰ البیہقی میں
کہ تمام ایام تشریق جو ہیں وہ قربانی کے دن ہے، وہ ضعیف ہے. میں نے اس کے اندر حکم بتایا. اس کے اوپر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون ہے، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی پورا مضمون لکھا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہی ہیں، اور اس میں بھی پہلا دن افضل ہے. اسی کو آپ یعنی فالو کریں، کوشش کریں پہلے دن ہی کریں. علی بھائی قرآن پاک میں کتنی بار اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی یا رسول ہونے کا ذکر کیا ہے؟ سورت اور آیات کی وضاحت بھی فرمائیں. ہاں ڈائریکٹلی تو ایک جگہ ہی کی ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. چونکہ نبوت کی وہ مہر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، ان کا کوئی بیٹا مرد نہیں بنے گا، بچپن میں ہی فوت ہوں گے، کیونکہ اگر وہ جوان ہوتے تو ان کو پیغمبر بنایا جاتا. اس حوالے سے ایک میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. اور کئی قادیانیوں نے ہمارے بھائیوں سے رابطہ کیا کہ پہلی دفعہ ہمیں کسی نے صحیح بات سمجھائی ہے کہ اصل ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے. یہاں تو بس صرف یعنی گالی گلوچ کے ساتھ ہی کام لیا جاتا ہے نا. تو میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اس میں میں نے بخاری مسلم سے احادیث بھی بتائی ہیں، یہ آیت بھی بتائی ہے، خاتم اور خاتم کا دھوکہ جو دیتے ہیں وہ بھی بتایا ہے، آدھی روایتیں جو بخاری مسلم سے پیش کر کے اپنا لقمہ احادیث کے منہ میں ڈالتے ہیں اس کا بھی رد کیا ہے. ڈائریکٹلی تو ایک جگہ، لیکن انڈائریکٹلی قرآن حکیم میں درجنوں جگہ خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے. کیونکہ قرآن میں جب بھی ذکر آتا ہے اہل ایمان کا تو کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا آغاز اس سے ہوا ہے کہ اہل ایمان کون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا ہے نبی علیہ السلام، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل ہوا. کہیں یہ نہیں آیا کہ جو آپ پہ نازل ہوا، جو آپ سے پہلے ہوا اور جو آپ کے بعد ہوگا. ہمیشہ آپ پہ نازل اور آپ سے پہلے. تو چونکہ یہ آخری کتاب ہے تو وہ آخری پیغمبر ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ وہ یقین کامل رکھتے ہیں. تو انڈائریکٹلی تو درجنوں جگہ پہ قرآن میں ذکر ہے، ڈائریکٹلی ایک جگہ پہ، اور احادیث تو بخاری مسلم کی گواہ ہے. وہ میرا کلپ دیکھ لیں، قادیانیوں کو دعوت اسلام. تو سب کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، دل خوش ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. علی بھائی اگر کسی کے پاس اپنے ذاتی پیسے نہ ہوں اور صدقے کے پیسے پڑے ہوں تو کیا مہمانوں کی تواضع کی جا سکتی ہے ان پیسوں سے؟ صدقہ اگر تو وہ صدقے سے مراد پنجابی والا صدقہ لے رہا ہے پھر تو نہیں کر سکتے. ایک پنجابی والا صدقہ ہوتا ہے جو منت کا صدقہ ہے، کہ کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا. اس صدقے کے پیسے تو صرف غریب پہ آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر وہ مہمان آپ کے غریب ہیں تو آپ ان پہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر عام صدقہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اتنے پیسے نکال کے رکھے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، تو وہ آپ چاہے امیر پہ لگائیں غریب پہ، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دیکھیں جہی چیز عجیب ہوتی ہے نا وہ کھٹک دی ہے، یا رسول اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی؟ فرمایا اگر یہی تعلق کسی ایسی عورت سے قائم کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. تو فرمایا پھر اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پہ تمہیں ثواب بھی ہوگا. دیکھ لیں کیا کنسیپٹ ہے براڈر، یہ بھی صدقہ ہے. تو میں نے سیکھا تھا عربی والے صدقے اور پنجابی والے صدقے میں فرق ہے. عربی والی مصیبت اور پنجابی والی مصیبت میں فرق ہے. ویسے میں دونوں مصیبتیں ہوں، پنجابی والی مصیبت بھی ہوں علماء کے لیے، علماء سو کے لیے، اور عربی والی بھی ہوں، اور فتنہ بھی ہوں. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ عربی والا، پنجابی والا یعنی آزمائش. ٹھیک ہوگا. علی بھائی انڈیا سے کسی بھائی کا سوال ہے، حدیث کے بارے میں آپ ناسخ و منسوخ، جرح و تعدیل، تحکیم و تخریج، اسماء و رجال، ضعیف، موضوع، من گڑت، شاذ، علت، منفرد، عدم ذکر اور بھی اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کی مختصر سب بتا دیں، کیونکہ ہم انڈیا سے ہیں تو یہ الفاظ عربی یا اردو کے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کو سمجھنے میں میرے بھائی مجھے تو لگا آپ کوئی الف نامہ پڑھنے لگے ہیں. تو یہ میرے بھائی یہ جتنے ٹرمز میں یوز کرتا ہوں نا ان کی میں ساتھ ساتھ ایلوبریٹ بھی ان کو کرتا ہوں. مسئلہ 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور مسئلہ نمبر 111 بھی ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اس میں بھی میں نے یہ ساری ٹرم ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ایک پوچھتے گئے میں بھی بتا دیتا ہوں. پوچھیں کون سی ٹرم تھی اس میں؟ پہلے علی بھائی پوچھا جرح و تعدیل. ہاں، جرح و تعدیل یہ ہے کہ مطلب کسی راوی کے اوپر جرح یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی برائی کو بیان کرے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے،
اور تعدیل یہ ہے کہ اس کی عدالت کو وہ قائم کر دے کہ یہ عدول ہے, سچا آدمی ہے, انصاف پسند ہے, اس کی بات قبول کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے جرح و تعدیل. اور اسی طرح علی بھائی ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ یہ ہے کہ ایک حدیث ناسخ وہ حدیث ہوتی ہے جو فائنل حکم ہے اس کو اسٹیبلش کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی پرانا حکم ختم ہو رہا ہو. جیسے صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا, جس سے یہ بات پتہ چلی کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس سے آگے امام مسلم ایک اس کی ناسخ حدیث لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو نہیں فرمایا, تو وہ حدیث منسوخ ہو گئی. اس طرح کھڑے ہو کے پانی پینے والی حدیث جو مسلم شریف میں ہے کہ جو کھڑے ہو کے بھول کے بھی پیے وہ کیا کر دے, یہ منسوخ ہے, کیونکہ بخاری میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہم یہ یعنی پیتے بھی تھے کھڑے ہو کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آپ نے خود بھی کھڑے ہو کے پیا. اس میں میرا کلپ بھی موجود ہے. تو یہ ناسخ و منسوخ یعنی جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہوتی ہے, جو پرانی منسوخ. بعض اوقات اس کا ڈسیزن کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے بہت تھوڑے معاملات میں, زیادہ تر میں تو محدثین کے چیپٹر سے ان چیزوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے, لیکن ہماری چیزوں میں ماشاءاللہ کوئی ناسخ و منسوخ کا چکر نہیں ہوتا. ہم جب بھی کوئی ریسرچ پیپر پرنٹ کرتے ہیں نا اس کے اوپر ڈیٹ ڈال دیتے ہیں اس کی. اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں نا تو ہم فائنل ڈیٹ ڈالتے ہیں, اس لیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ناسخ و منسوخ کا نہیں ہوگا کہ علی بھائی پہلے آئے کہندے سن تے بعد کہندے سن, اور ایک کیڑی گل پہلے کی کیڑی بعد میں وہ پتہ چل جائے گی. یوٹیوب پہ بھی اپلوڈنگ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ یہ بعد والی بات ہوئی ہوئی ہے. تو یہ پرانے لوگوں کے مسئلے تھے, آج کے لوگوں کے مسئلے نہیں ہیں. یوٹیوب کا فیض جاری رہے گا, تحکیم و تخریج ہے, مفت فیض ہے, باقی دن نظرانے تو بعد فیض چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تحکیم و تخریج کی وجہ سے. ہاں تحکیم اور تخریج. تحکیم کہتے ہیں حکم لگانے کو, صحیح اور ضعیف کا حکم. تخریج کہتے ہیں اخراج کہتے ہیں نکالنے کو. جیسے مشکات پرائمری بک نہیں, یہ سیکنڈری ہے, اس میں بخاری مسلم سے حدیث لی گئی ہیں. اس کی تخریج کرنا کہ یہ بخاری کے کس چیپٹر سے کون سے نمبر والی حدیث لی گئی, تو بخاری کی تخریج اس میں کر دی شیخ زبیر صاحب نے. تحکیم یہ ہے کہ عددن بخاری و مسلم حکم لگا دیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیوں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. تحکیم حکم لگانا. اور اسماء الرجال علی بھائی. ہاں اسماء الرجال زبر کے ساتھ, یہ مولوی ہنستے ہیں. اسماء الرجال, اسماء یعنی نام کہتے ہیں, اسماء الحسنہ بھی لفظ, رجال مرد کی جمع, رجل کی جمع رجال. اسماء الرجال کا علم ایک علم ڈیوائز کیا گیا جس میں وہ مرد جو حدیثیں روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں جرح و تعدیل کی جاتی ہے, اس کو اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں. ان میں بعض اوقات کئیوں کے نام ملتے جلتے ہوتے ہیں, بعض ایسے راوی بھی ہوتے ہیں جن کے باپ کے نام ان کے دادوں کے نام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے امام تبری ہیں, ایک شیعہ کے بھی امام تبری ہیں, ایک سنیوں کے بھی ہیں, ان کے دادوں تک کے نام سیم ہے, پردادے کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. اب یہ اسماء الرجال کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ والا تبری ہے, یہ وہ والا تبری ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی. تو یہ اسماء الرجال. اور اللہ دے بندو ایڈی گلاں تو میں دس رہا جنا, یہ 8-8 سال پڑھ کے بھی جڑے مولوی فارغ ہوئے جنہوں نے پوچھنا نا انہوں نے نہیں پتا ہوندیاں الا ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, تانوں 5 منٹ ہی سارا کچھ پڑھا چھڑا ہے, ڈگری لے لو میرے کو. ٹھیک ہو گیا. اور ضعیف, ہاں ضعیف اور ضعیف. ضعیف کہتے ہیں جو بوڑھا ہو جائے اس کا احترام کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی بڈھے ہو جان تو انہوں کو باہر کٹ دیے. بھائی یہ تھوڑے بڈھے نہیں نے, یہ وہ ضعیف ہے, وہ کمزور کہ جنہوں نے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ضعیف الاسناد حدیث امت کے لیے فتنہ, جس میں نے بتایا ضعیف حدیث میں تو گستاخانہ روایتیں ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں, ان سے پھر کیسے جان چھڑائیں گے اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے. تو صحیح مسلم کے مقدمے میں جو روایتیں ہیں اس میں اس حوالے سے میں نے بیان کیا, مسئلہ 36 بھی بیان کیا, اس میں میں نے بتایا کہ صحیح حدیث ضعیف. ویسے آپ کے لیے تو آسانی ہے کہ بخاری مسلم کی صحت پہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اجماع ہے امت کا. ایٹ لیسٹ اہل سنت کے یہاں تو اجماع پایا جاتا ہے. پہلے ان کو پڑھ لینا, 15,000 دونوں کی ملا کے حدیث آلموسٹ بنتی ہیں, تو یہ پہلے پڑھ لیں پھر آگے دیکھیں گے. اور اس سے پہلے بھی قرآن پڑھے. ٹھیک ہو گیا. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو کتابیں پڑھے. اچھا وہ اگلے دن کسی نے کامنٹس کیا ہوئے تھے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کتابوں پہ چلیں کتابوں پہ چلیں. نبی علیہ السلام کو تو قرآن میں سورہ فاتح میں کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہتے ہیں نیک لوگوں کے راستے پر, اور آپ کہتے ہیں کتابوں پہ. یہ نیک لوگ تو آنے نہیں سر انڈیا پاکستان والے جن پر تیرا انعام ہوا.
ہوا کہتے ہیں آگے اپنے بابوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کے زمانے میں یہ سارے بابے ہوا تھے, ہوگا, ہوا کون؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی تو ساروں کے کامن ہے, صدیق بھی کامن ہے, شہید بھی ہر فرقے کے علیحدہ علیحدہ ہے, اور نیک لوگ بھی ہر فرقے کے علیحدہ علیحدہ ہیں, الا یہ کہ جن پہ ہم متفق ہیں وہ امام ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن سے ہی پوچھیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا نا زمین پہ اتر جا, نال نال تھوڑی گلاں میرے ذہن جڑی آندیاں نے نا وہ بھی کلیئر کرنی ضروری ہوتی ہیں, ورنہ نا وہ ساتھ ساتھ فتنے ختم ہوتے رہے نا تو بہتر ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جب ہم نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم اب زمین پر اتر جاؤ, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, تم اب نیچے اتر جاؤ سب کے سب, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس, کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی, فَمَن تَبِعَ هُدَايَا, تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اسے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جب آدم کو اتارا اولاد سمیت, ان کی پشت میں تھی, تو میں نے کہا کہ اب انتظار کرنا میری کتابوں کا, بابوں کا نہیں, کتابوں کا. اور وہ کتابیں کس پہ ہوتی ہیں؟ بابوں پہ نازل نہیں ہوتی, نبیوں پہ ہوتی ہیں. اور صحابہ جو ہوتے ہیں ان نبیوں کی ان دعوتوں کے امین ہوتے ہیں. ہم صحابی کو مانتے ہیں, بابی کو نہیں مانتے, بابوں کے ماننے والے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ السلام تو کتاب دے کے گئے. پھر حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے کیا کہا؟ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو بابے نہیں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. آج سنت ہمارے پاس حدیث کی شکل میں موجود ہے. آپ دیکھیں کس چیز کو یہ کمپیئر کراتے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم سے مراد ہے قرآن کا راستہ. اگر کوئی کہتا ہے جی قرآن کو چھوڑ کے میرے بابے کے فرمان کو مانو, تو میرے خیال ہے اس کے بعد اس کی گمراہی کے لیے کوئی اور فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن کو جو پکڑے گا وہی ہدایت پہ ہوگا. غدیر خم کی حدیث میں کیا ہے کہ قرآن کو پکڑنا ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. صحیح مسلم 6225 سے 6228 تک. جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت کو پکڑنے کا نہیں کہا میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو سر ہم اہل بیت کے ساتھ سب سے زیادہ ہم نے ہی ان کے دفاع کے اوپر بات بلند کی ہے, اور قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو قرآن کی تعلیمات, کتابوں کی, نبیوں کی, ہمیں کہا کہ ان کی پیروی کرو نبیوں کی, وہ کس کے ذریعے کریں؟ جو قرآن میں جو نبیوں کا کریکٹر ہے کہ آپ کے بابے جو بیان کر رہے ہیں وہ کریکٹر ہم لے کے چلیں. اچھا, اپنے بابوں کی کتابوں کے بارے میں کبھی نہیں یہ کہیں گے. جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو ان کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں قرآن حدیث بڑا مشکل ہے. تو جہاں تواڈے کتاب لکھی, یعنی اللہ کو مشکل کتاب لکھی گئی ہے, تواڈے بابے اڈے سمجھدار نے بڑی آسان کتاب لکھی ہے. کتنا بڑا تہمت ہے یہ اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے تو اتنی آسان کتاب اور اتنی عام فہم یہ بیان کی ہے کہ قرآن میں 5 دفعہ ایک ہی صورت میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے بے شک قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا, نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے, باقی چھوڑ دیں. باقی ڈیٹیل تو آپ کے علماء کو بھی نہیں پتا, جیولوجی کی, باٹنی کی, ایمبریولوجی کی, وہ چھوڑ دیں. نصیحت اس سے عام پڑھ بھی حاصل کرے گا اور جاہل بھی. اور اسی لیے تو ہمارے علماء نے بڑی مہربانی کی ہے, چاہے ان کی نیت کوئی بھی تھی, پیسے کمانے کی تھی یا نہیں تھی, بل ترجمے کرتی ہیں انہوں نے. اور ان کو وہ سارے علوم آتے تھے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں. میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے 15 علوم والا, ٹھیک ہے جی. فضائل اعمال بمقابلہ قرآن, مولانا طارق جمیل کو دعوت فکر, تو اس میں آپ دیکھ لیں. زیادہ نہ میرے کو گستاخیاں کرایا کرو یار, پانی پاؤ جی تھوڑا. ہاں جی کریں. نہیں بھائی, موضوع اور من گڑت روایات کے بارے میں بھی. موضوع کہتے ہیں وضع کی گئی, ٹھیک ہے, اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بس. من گڑت بھی ہم اسی کو کہتے ہیں. مسئلہ 36 دیکھ لینا جی. موضوع روایتیں کئی ہیں. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ہو تو قبر والوں سے مانگ لیا کرو. ہاں, یہ صوفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. چلیں ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں, کسی قبر والے کے پاس چلے جاتے ہیں, مجھے یعنی پانی کا گلاس پکڑا دیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ ساری جھوٹی روایتیں قرآن کے اگینسٹ گھڑی گئی ہیں, تو یہ وضع کی گئی. صحیح مسلم کا مقدمہ ہے ہی اس کے اوپر ہے. اور یہ روایتیں سینکڑوں میں نہیں ہیں, نہ ہزاروں میں, لاکھوں میں جو گھڑی گئی ہیں. نبی علیہ السلام کی تو ٹوٹل حدیثیں 10,000 ہیں.
ان کے ترک آپ کہیں زیادہ کر لیں تو وہ آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بنا لیں. جیسے انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دارمدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دارمدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. اس کی 700 طرق ہے مختلف طریقے سے آگے، لیکن حدیث تو ایک ہی ہے. پھر بخاری مسلم کی حدیث، مسلم کی پہلی حدیث جو مولا علی سے ہے، جس نے میری طرف جھوٹا کوئی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہ حدیث مولا علی سے بھی ہے، مغیرہ ابن شعبہ سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی ہے، انس بن مالک سے بھی ہے، اور کئی صحابہ سے. اب یہ حدیث تو کئی صحابہ سے، لیکن حدیث تو ایک ہی ہے نا. اس طرح کر کے لاکھوں میں روایتیں ہیں. حدیثیں ٹوٹل 10,000 ہیں نبی علیہ السلام کی، اس میں سے بھی میجارٹی جو ہے وہ کتب ستہ میں کور ہے. لیکن گھر میں پہلے جہاں باتھ روم تھا، نئے گھر کی تعمیر کے بعد اس جگہ کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں. اب تو ختم ہو چکا ہے نا باتھ روم، تو بس ٹھیک ہے. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں، پیشاب کرنا شروع کر دیا. بخاری مسلم دونوں میں، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی نجاستوں والے بیان میں. اس نے صحابہ کرام لپکے اس کو مارنے کے لیے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، کیونکہ وہ پلیت ہو چکا تھا، انہوں اتنا مار کرو. جب فارغ ہو گیا نبی علیہ السلام نے اس کو پاس بلایا، فرمایا مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرات کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ کام کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر یہ کام نہ کرو. پھر آپ نے ایک پانی کا ڈول منگوایا اور وہاں پہ بہا دیا، بس پاک ہو گیا. تو جہاں پہ مکمل ہی ٹوائلٹ ختم کر دیا گیا ہے اور نئی زمین بن گئی، وہ تو اس سے بدرجہ اولا پاک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پہ نماز پڑھیں. اور اچھا، یہ اکثر لوگ احادیث کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جو منکرین احادیث ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب اس طرح کوئی پیشاب کر رہا ہو مسجد میں، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آج نہیں نا کوئی سوچ سکتا، کیونکہ ابھی دین ایوالو ہو چکا ہوا ہے. جب نئے نئے لوگ دین سیکھ رہے تھے تو لوگوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. مسجدیں کچی تھی، کوئی قالین تو نہیں تھے نا، وہ تو اس کو عام گراؤنڈ کی طرح ہی سمجھتے تھے. گریجولی لوگوں نے لرن کیا. بعض کا صحابہ کرام ایسے عجیب سوال کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یار یہ سوال کون سا ہے، ابھی بونگا سا ہے. وہ بونگا اس وقت تھا، آج ہمیں بونگا لگ رہا ہے، اس وقت بونگا نہیں تھا، اس وقت لرن کر رہے تھے. وہ سوال ہوا تو آج ہمیں دین پتا چلا. آج تو ہمیں نارمل لگ رہی ہے ہر چیز. کیوں کہ وہ صحابہ نے پوچھ کے نبی علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے دین سکھایا. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے مسجد میں پیشاب نہیں کرنا، لیکن اس وقت جب دین نیا آیا تھا، اس وقت تو شریعت ایوالو ہو رہی تھی، لوگ لرن کر رہے تھے. ایون آپ کو امہات المومنین کیسی باتیں پوچھتی ہوئی نظر آئیں گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، اما عائشہ سے کہتے ہیں مجھے میرا بسترا پکڑا دو، چٹائی. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ یعنی حیض تو ایک حکمی نجاست ہے، کوئی فزیکل نجاست تو نہیں ہے. حیض کوئی ہاتھ میں تو نہیں کوئی لگا ہوا، ہاتھ تو پاک ہی ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے نا، ویسے تو پاک ہے. اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا مومن ایک جنبی، حضرت ابو ہریرہ جنبی تھے، وہ غسل کرنے گئے اور کہا یا رسول اللہ میں تو ناپاک تھا اس لیے میں آپ کی مجلس چھوڑ کے چلا گیا. آپ فرمایا مومن تو ناپاک ہی نہیں ہوتا، حالانکہ جنبی تھے. وہ فزیکل نجاست نہیں ہے، حکمی نجاست. تو آج ہمیں تو پتہ ہے یہ بات، لیکن آج بھی جو جاہل ہیں ان کو نہیں پتا. لیکن اس زمانے میں لوگوں نے پوچھ کے دین کو ایوالو کیا، لہٰذا ان سرکمسٹانسز میں بھی دین کو دیکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں ان سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. جمعے کے دن مجھ پر دروشی پڑھا کرو، تمہارا دروشی مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا؟ یہ سوال کیا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو بات وہی ختم ہو جاتی. اور شکر ہے اس وقت انڈیا پاکستان نہیں بنے ہوئے تھے، ورنہ گستاخیوں کے فتوے بھی لگ جاتے. جہاں تو کوئی بندہ پوچھ لینا تو اس کو پہلے اسلام سے باہر نکالتے ہیں. کوئی اللہ کے بارے میں سوال کر لے، لوگ ڈرتے جی خدا کو کس نے پیدا کیا. ہم کہتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے پوچھیں، آپ مولوی سے نہ پوچھیں، آپ لکھیں ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. انجینئر صاحب کا کلپ کھلے گا سب سے پہلے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں.
ہر بات کا جواب ہے, ڈرے نہیں, لیکن علماء سے ضرور ڈرے. انہوں کو نہ پوچھیو, سیدھی جی گل, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اذان اثر شروع ہو گئی ہے, اس کا جواب دیں انشاءاللہ, پھر نماز اثر کے وقفے کے بعد بقیہ کی مجلس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ہاں جی, نماز اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 23 میں بقیہ کے سوالات ہم انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں. ہاں جی, اگلا بھائی سوال ہے کہ کیا اسلام میں کوئی ایسی پابندی ہے کہ گھر کے قریب والی مسجد میں لازمی جانا ہے نماز ادا کرنے کے لیے, اور دور والی مسجد میں ثواب کم ہوگا یا جا نہیں سکتے؟ اس کا اسلام میں تو کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی بہت دور رہتے تھے, انہوں نے مسجد نبی شریف کے گھر قریب لے لیا. نبی علیہ السلام نے کہا ادھر کیوں آئے ہو؟ کہا بڑی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا. اور میں نے کہا مسجد کے قریب گھر ہو, تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنا ثواب ملتا ہے. دور کی تو فضیلت ہے, یہ کہیں نہیں ہے کہ قریب والی میں پڑھنا ضروری ہے. البتہ اگر قریب والی مسجد آباد نہیں اور آپ اس کو چھوڑ کے دور جا رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے. اگر وہ آباد ہے اور آپ ثواب لینا چاہتے ہیں, یا کہیں پر زیادہ امام اچھا قرآن پڑھتا ہے, میں تو ایسی مسجدوں میں جاتا ہوں جہاں پہ نمازیں لمبی ہوتی ہیں, قرآن لمبا پڑھا جاتا ہے, کیونکہ قرآن سننا ہی مقصد ہے نا. خالی فرض ہی پڑھنے ہو تو وہ تو پھر آپ کہیں بھی پڑھ لیں, اصل تو مقصد قرآن سننا ہے. تو اس لیے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی مسجد کو تلاش کروں, چاہے وہ قریب ہے یا دور ہے. اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں. عربی نہیں آتی, قرآن پاک کا صرف ہندی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ عربی سیکھیں اور قرآن مطلب سیکھیں نا, قرآن سیکھنا چاہیے. ایک مسلمان ہے اس کو عربی نہیں. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے عربی سیکھنے کا طریقہ. عربی سیکھنے کا طریقہ یعنی عربی سے ٹرانسلیشن والا بھی, اب وہ تو اتنا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے تو ترجمہ ہی پڑھ لیں. عربی پروناؤنس کرنی وہ تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 200 ہے عربی تجوید پہ. یہاں تو 70-80 لوگوں نے یعنی اٹینڈ کیا تھا ماشاءاللہ. یوٹیوب پہ 1-1.5 مہینے میں 80,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. وہ مکمل عربی تجوید 2 گھنٹے کے اندر, 2 میں سے بھی آپ سمجھ لیں مینلی تو 1.25 گھنٹہ ہی ہے جس میں آپ کور کر سکتے ہیں, تو وہ سیکھیں. باقی یہ بات صحیح ہے کہ آپ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے, تو آپ عربی پیرلل میں سیکھیں پروناؤنس کرنا, اور ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں. یہ نہیں کہ پہلے میں عربی پہلے خود ویل ایونٹ کروں گا پھر ترجمہ کروں گا. قرآن پڑھیں ترجمے سے, وہی تو اس کا اصل مقصد ہے, اور اس پہ عمل کریں, صرف پڑھ کے نہیں عمل بھی کریں. بھائی سوال ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے مال ہی نہ جمع ہو پائے غربت کی وجہ سے, تو کیا بچے کی ساری زندگی جو ہے اس گروی رہے گی؟ نہیں, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کیسے اس کی پوری زندگی گروی رہ سکتی ہے؟ صرف یہ مال جس کے پاس ہے وہ عقیقے کے ذریعے اپنی اولاد کی جان چھڑائے. بخاری میں حدیث ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری کرو, لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے 2 کرو. لیکن ظاہر ہے غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, وہ اس گروی ہونے کو چھڑوانے کے اور کئی طریقے ہیں. سنت وظائف موجود ہیں, دعائیں موجود ہیں, اذکار موجود ہیں, لیکن یہ سنت ہے عقیقہ. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ نہ کرے. یوٹیوب پہ میرا کلپ آپ لکھ دیں عقیقہ کیا قربانی میں عقیقہ کرنا ٹھیک ہے, اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا قربانی عقیقہ یہ لفظ لکھیں تو وہ کھل جائے گا کلپ, آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. علی بھائی اللہ کے خوف سے رونے کی کوئی فضیلت ہے تو وہ بتا رہے ہیں. خالی رونے پیٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے. فضیلت تو ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں یہ 701 نمبر حدیث ہے, یہ اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن, جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے یعنی اللہ کو یاد کرے اور اس کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے. لیکن خالی رونے پیٹنے سے فائدہ نہیں جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے. ٹھیک ہو, کافی لمبا سوال ہے. آپ نے جس طرح کہا تقی عثمانی صاحب جن کی مثال دی بینکنگ سسٹم میں, انہوں نے میزان بینک کے ذریعے جیسے سود کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں حل کی اپنی طرف سے, تو کیا ہم باقی معاملات میں بھی ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, جیسا کہ تقلید, نماز اور دیوبند کے باقی عقائد, قبروں سے فیض کا عقیدہ یا دوسرے فقہی؟ نہیں, استغفر اللہ, میں نے کب کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو سچی بات ہے کسی کی لیں, وہ چاہے شیطان بھی کہہ رہا ہو. صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ مطلب شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے, وہ شیطان تھا. کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے, ایک فرشتہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے.
اور بلکہ سنن نسائی الکبریٰ میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں 8017 کہ جو صبح پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھنے سے. تو حفاظت تو اللہ ہی کرنے والا ہے. تو اب اس طرح کی جو سچی بات ہے وہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص ایک فیلڈ میں کلائمیکس پہ دوسرے میں بھی ہو. میں غامدی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم یعنی انٹرنیشنل افیئر کے اوپر ایک سپیکر کو ہم نے بلایا جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا، بادشاہ تھے، سب کچھ تھے. وہ کہتے ہیں انہوں نے لیکچر دیا، دل خوش کر دیا. جب وہ اس وقت یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اس کے لیول کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جب بعد میں ہم پرسنل گفتگو میں بیٹھے، جب دین پہ ڈسکشن شروع ہوئی تو لگا کہ آسمان سے آ کے یہ زمین پہ گر گیا. دین کی الف بے نہیں پتا، جو ماضی کے ساتھ اکثر دیندار لوگوں کا حال ہوتا ہے. اب وہ فارن افیئرس تو اس نے سیکھ لیے تھے لیکن دین سیکھا نہیں ہوا تھا. دین تو ہم سمجھتے ہیں یہ واحد چیز ہے جو بغیر سیکھے ہی آ جائے گی. کہاں سے آئے گی؟ ماں باپ سے. ماں باپ کو خود نہیں آتا، آپ کو کیسے آئے گا ان کو دیکھ کے؟ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ تو سیکھنے سے چیزیں آتی ہیں میرے بھائی. تو ایک شخص ایک فیلڈ میں تو بہت اوپر ہے، دوسرے میں زیرو. امام غزالی نے بھی المنقذ من الضلال میں لکھا ہے کہ کسی شخص کی ایک فیلڈ میں مہارت سے آپ امپریس ہو کے دوسری فیلڈ میں بھی اس کی رائے کو جب حتمی تصور کرتے ہیں نا، تو یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. کسی کو رفع آخر نہ مانے سوائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کوئی شخص ایک معاملے میں اوپر ہو سکتا ہے، دوسرے معاملے میں ضروری نہیں کہ اس لیول کے اوپر ہو. اب حضرت عمر کتنے فہم والے انسان تھے، لیکن کئی مسائل میں حضرت علی ان کی اصلاح کر دیتے تھے، کیونکہ یعنی جو قضاء والا معاملہ تھا، فیصلہ کرنا، اس میں حضرت علی کی مہارت تھی جو دوسرے صحابہ کی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے فتنوں سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں یہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو پتا ہوتی تھی، باقی صحابہ بھی انہی سے پوچھا کرتے تھے فتنوں کے بارے میں. تو ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا مختلف فیلڈ میں. تو آپ دلائل کے اوپر دیکھیں. میں نے اگر تقی عثمانی صاحب کی تعریف کی ہے دلائل کی بنیاد پہ کی ہے. باقی تقی عثمانی صاحب نے جو حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کیا ہے، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، اس کا تو رد میرا آ چکا ہے کہ وہ بخاری مسلم کے خلاف ہے. اسی طریقے سے تقی عثمانی صاحب نے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ جتن کیے ہیں وہ تو بالکل فضول ہے. تو جہاں پہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ غلط ہے غلط ہے. علی بھائی، کچھ لوگوں کی دلیل ہے جس میں کچھ غامدی صاحب اور مولانا ساق صاحب کے عقیدت مند بھی شامل ہیں کہ جب تک اسلام سارے عقیدت مند میرے گھاٹے فٹ ہونے ہیں جی، کہ جب تک اسلام کوئی غیر سودی بینکنگ سسٹم متعارف نہیں کرواتا تو کسی بھی قسم کے بینک سے کوئی بھی معاملات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی متبادل نہیں ہے. اس مسئلے میں ہماری کیٹاگوریکل فیصلہ ہے نا غامدی صاحب کا یا مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اسی مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 28 اگست کو. آج 19 اگست ہے، یعنی اس 28 اگست کو 5 سال ہو جائیں گے. 2013 میں ڈیتھ ہوئی تھی. اگر تو یہ کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے تو غلط ہے، اور اگر مشروط ہے کہ کئی معاملات میں بینک کے ساتھ آپ کو لین دین کرنا پڑتا ہے، وہ بھی میں نے کہا آپ اسلامک بینکنگ سے کریں وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کے بعد ڈاکخانے سے قومی بچت سے کر لیں. منافع خوری نہیں، لین دین کس قسم کا، یعنی پیسے حفاظت کے لیے رکھوائیں کرنٹ اکاؤنٹ میں، پلس بل جمع کروانا، اس طرح کے ایشوز. بعض کا گورنمنٹ کی کئی ایسی اسکیمز ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو پیسے وہیں پہ جمع کروانے پڑتے ہیں، ان کے لیے. تو جب تک متبادل نظام نہیں آتا تو حلال کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے. ہمیں تو بالکل بچ کے ہی چلنا چاہیے. جس لیول تک بچ سکتے ہیں اس وقت تک یعنی بچیں، جہاں بچ سکتے ہیں تو وہ پاسبل ہے بچنا. اب بینک آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں گولی مار دوں گا جس نے مجھ سے جمع کروا کے پیسے جو ہے پروفٹ نہ لیا. تو آپ بچ سکتے ہیں نا، بچیں نا، کیوں نہیں بچتے؟ اگر آپ کہتے ہیں پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو آپ سونا لے کے رکھ لیں، وہ تو نہیں ڈی ویلیو ہو رہا، لیکن پھر ساتھ زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی، ادھر بھی دینی ہوگی زکوٰۃ، ادھر کم از کم ڈی ویلیو ہونے سے بچ جائے گا. سولوشن تو ہے. تو میں اس معاملے میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. علی بھائی، اسی سوال کے ساتھ قسطوں کے اوپر جو کاروبار چل رہے ہیں مارکیٹ میں، اس کے بارے سے تھوڑا سا. اس کے والے سے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا، اس میں نے کھول کے بیان کیا ہے. آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں.
اگلا سوال ہے، حدیث میں ہے کہ تم پر کالا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے، اس کی اطاعت کرو. اب اس حدیث کو خلافت کے دور کے لیے سمجھیں یا آج کے حالات میں بھی؟ یعنی کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، سعودی عرب میں بادشاہ، ایران اور انڈیا میں، یورپ میں، کیا یہ تمام دنیا میں ایک حکومت کے لیے ہے یا خاص وقت کے لیے؟ نہیں دیکھیں، میں نے اس کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا الیکشن 2018 کے حوالے سے. آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوگا، تو اس میں نے یہ سب کچھ اسلامک ڈیموکریسی کے حوالے سے ایڈریس کیا تھا، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین ٹو چینج دا سسٹم. آپ اگر مخالفت کرنے میں بالکل سامنے آ جائیں گے، اس سے خون خرابہ ہوگا. مسئلہ نمبر 101 میرا ہے ہی ہے، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حد پرستی کی علامت ہے. اس میں نے بتایا تھا کہ سیدنا حسین علیہ السلام جو کھڑے ہوئے یزید کے خلاف اس لیے کہ یزید کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی. اگر وہ مخالفت میں کھڑے ہوتے تو یزید سے زیادہ حق تھا حضرت معاویہ کے خلاف وہ کھڑے ہوتے، لیکن اس لیے کہ ان کی خلافت اسٹیبلش ہو گئی تھی، ملوکیت تھی حضرت حسن سے صلح کے ساتھ، اسی لیے 20 سال انہوں نے صبر کیا. حالانکہ کوئی بھی شرائط صلح عمل نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ صلح کے پابند رہے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، لیکن جب انہوں نے زبردستی اپنے بیٹے کو حکمران بنایا تو پھر انہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا. اور صرف انہوں نے نہیں، ان کے پیچھے پوری بنو ہاشم کھڑی تھی. حضرت ابن عباس نے بھی بیعت نہیں کی، ابن زبیر نے بھی نہیں کی، ابن عمر نے بھی شروع میں نہیں کی، بعد میں انہوں نے کر لی. تو وہ ایک ایک بندے نہیں تھے، پورے پورے لوگ تھے پیچھے. اب یہ جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ظاہر ہے اس میں ہم ووٹنگ کرتے ہیں، ایک پورے کنسنسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اللہ اور رسول کے احکامات کے اندر جہاں وہ اس کے خلاف کہیں وہاں آپ ان کی اطاعت نہ کریں. میرا خیال میں تو پاکستان میں کبھی کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا جو آپ کو یہ کہتا ہو کہ قربانی نہ دو، نمازیں نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ کرو. میرا تو خیال نہیں ہے. تو بیسکس سے تو کوئی بھی نہیں آپ کو روک رہا. یا وہ کہتا ہو کہ سود ضرور کھاؤ، باقی کمزوریاں ہیں نا ختم نہیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، تو اس کے لیے رحمہ ہموار کریں. ٹھیک ہے. ارے بھی آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے سوال کے جواب میں جو ہارون علیہ السلام والی روایت بتائی، تو ایسی روایت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، اس کی تفصیل بتا رہے. اس کی تفصیل میں نے آلریڈی، حضرت عمر واحد شخصیت ہیں جن کے اوپر ایز اے شخصیت میں نے لیکچر دیا ہوا ہے. وہ لیکچر نہ میں نے حضرت ابوبکر پہ دیا ہے، نہ حضرت علی پہ، نہ حضرت عثمان پہ. مسئلہ 65 ہے سیدنا عمر کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں. 17 صحیح الاسناد احادیث بتائی ہیں میں نے حضرت عمر کے فضائل پہ. اس میں نے ایک حدیث ترمذی سے بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر ہوتا. اس روایت کے اوپر بھی بعض محدثین کا کلام ہے، لیکن میجورٹی اسے صحیح سمجھتے ہیں. حضرت علی والی تو بیان ہوئی تھی، وہ اس لیے کہ وہ تو بخاری مسلم میں ہے نا، کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ بخاری مسلم میں آئی تھی نا، یہ تو بالکل کلین چٹ ہے، اس لیے وہ میں نے اس کو بیان کیا تھا. اور حضرت عمر والا بھی میں نے بیان کیا ہوا ہے حضرت عمر والے لیکچر کے اندر. جب کوئی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہیں گریوٹی اور آپ اس میں ریلیٹیوٹی ڈسکس ہو جائے، وہ ریلیٹیوٹی کے موضوع پہ ہی ڈسکس ہوگی نا. ٹھیک ہو گیا. اہل تشیع کی حدیث کی کتب میں جو حدیث اور روایت ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ قابل اعتماد ہیں؟ اگر وہ صحیح نہیں تو ہم اہل تشیع کو دعوت حق کیسے دیں؟ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت، تو دونوں کو دعوت حق دیں قرآن سے. پہلے قرآن کی توحید تو پاس کریں نا، اگلی گل تو بعد ہی ہوئے گی. باقی ظاہر میجورٹی روایتیں تو ملتی جلتی ہیں اخلاقیات کے اوپر، معاملات کے اوپر. باقی اس طرح کا سوال تو شیعہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی جو اہل سنت کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو تسی کیا کہو گے؟ ہاں جی پڑھنی چاہیے نے. تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے پسند کریں. وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ بتانے لگے، یہ اوریجنل وہ واقعہ بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کوئی شیعہ بھائی تھے، تو وہ دیوبندیوں کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. وہ مسجد بھی دیوبندی، خالی دیوبندی نہیں سن، چھڑے سپاہی صحابہ والے. اچھا، تو وہاں پہ جب نماز پڑھی انہوں نے، تو وہ مسجد میں وہ سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے نا، تو وہ انصاروں نے ان کو گھیر لیا، اس شیعہ بھائی کو، اور اس کو کہا کہ جی ایک سوال کا جواب دے. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟
اس نے کہا جی یہ تم نے نماز کس طرح پڑھی ہے؟ کہنا جی میں بھی بالکل یہی سوال تہاڈے کول کرن لگا سا کہ تسی کس طرح نماز پڑھی ہے؟ جناب ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا، اس نے کہ یار یہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ بن کے تھے بغیر رفع دین دے. شیعہ تو رفع دین کرتے ہیں، جس ایون اہل حدیث جس کو نہ پتا ہو کہ حنفی رفع دین نہیں کرتے، جب وہ حنفیوں کی مسجد میں جائے گا تو کہے گا یار یہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب ہم حنفی تھے کٹر بریلوی عام اہل حدیثوں کہتے تھے کہ یہ کیا بار بار کر رہے ہیں، ایک غریب تو بدتمیز پتہ بھی کچھ نہیں سی پھر بھی. اچھا تو وہ شیعہ کہنے لگا میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ تسی کی نماز پڑھی ہے، نماز ایسا پڑھی جاتی ہے. اور میں کہا نہیں تو آپ کو کس طرح نماز پڑھی ہے. تو ہمارے نزدیک تو سنی شیعہ دونوں کی نماز ایک ہی ہے. بیسک سٹرکچر قیام کے بعد رکوع کے بعد قومے کے بعد 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا اور 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینا. اور سلام پھیرنے میں ضروری نہیں دائیں بائیں آپ نے کرنا ہے، سامنے سے بھی سلام والی روایتیں اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے. باقی کچھ اس کو صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیف کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو وہ اتنا مسئلہ نہیں. ایران کے شیعہ تو دائیں بائیں سلام بھی پھیرتے ہیں. مجھے ثاقب اکبر صاحب نے خود بتایا، انہوں نے جو ہے نا وہ مفتی اعظم ایران کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو انہوں نے دائیں بائیں یوں کر کے سلام پھیرا ہے. تو ان کے نزدیک دونوں طریقے جائز ہیں. جیسے حنفیوں کے نزدیک رفع دین اور بغیر رفع دین دونوں ہی جائز ہیں، لیکن کرنے نہیں دیتے کسی کو رفع دین. تو یہ اس قسم کا وہ معاملہ ہے، وہ ایک ضد بنی ہوئی ہے نا. تو کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی کتاب جو غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے چھوڑی تھی. صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں، 4 حدیثیں 6225 سے 6228 تک. اللہ کی کتاب کو پکڑنا یہ اللہ کی رسی ہے. جو اسے پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے معاملے میں، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. ٹھیک ہو گیا، قرآن سے دعوت ہے. علی بھائی آگے سوال ہے، ہم کافی مسلم لڑکے دبئی میں میک ڈونلڈ میں کام کرتے ہیں. ڈیوٹی ایسی ہے کہ ہم فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، نہ کمپنی رولز میں اجازت ہے. ہم نماز جمع بھی کرتے ہیں. ایسی مجبوری کی صورت میں ہم کیا کریں؟ پاکستان میں اچھی جاب کا مسئلہ ہے، ادھر سے کام چھوڑ بھی نہیں سکتے، حالات بھی ایسے ہیں، رہنمائی کریں. رہنمائی ہے کہ نمازیں جمع کریں. میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے نمازوں کو جمع کرنا، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے بتایا کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں وہ تو سب ویز میں اتنے لمبے لمبے ٹریولنگ کرتے ہیں کہ وہ تو مسافر بھی ہو جاتے ہیں. یعنی 20 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر لیا، اگر اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو مسافر بھی ہو جاتے ہیں وہ. تو زور اثر کو جمع کریں، 2 فرض زور کے پڑھیں، 2 اثر کے. زور کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں، اثر کے ساتھ بھی زور ڈیلے کر کے، درمیان میں بھی جمع سوری بھی، جمع تقدیم بھی، جمع تاخیر بھی. مغربی عشاء بھی جمع ہو سکتا ہے. شکر ہے فجر نہیں ہے، فجر لادہ ہی پڑھنی ہے، فجر زور نہیں جمع ہو سکتی نا. زور و اثر جمع ہوگی مغربی عشاء، اور مغربی عشاء غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت جمع ہو سکتی ہے. اور زور اور اثر زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت، لیکن آخری 10 منٹ سے اوائڈ کریں کہ آپ اتنا ڈیلے نہ کریں. ٹھیک ہے، تو کسی بھی وقت جمع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو جمع کریں. اگر مسافر نہیں ہے تو 4 فرض پڑھ لیں زور اثر کے، اور مغرب کے 3 اور 4 فرض عشاء کے. اور اگر مسافر ہے تو مغرب کے 3، باقی سارے 2 پڑھ. علی بھی کیا یہ حدیث کتابوں میں ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے؟ ہاں، یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے. روایت کمزور ہے، بہت کمزور روایت. ابھی کیا ولیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ قیامت کے دن میرے ولی اللہ میدان محشر میں اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے پہلوان اکھاڑے میں پھرتا ہے، اور اپنے مردین کو بخشش بھی کروائیں گے؟ پہلوان، کیا یہ ٹھیک؟ او اللہ نے بندے ہوتے چسک نہیں دینا کسی نے. اس کا جواب میں صرف ایک بات میں دیتا ہوں. حدیث شفاعت جو ہے، ٹھیک ہے، سموسے کھاؤ پر دماغ اور چہرے میرے حل رکھو، پیچھے اسمام دے، منہ طرف ٹیبل شریف. ٹھیک ہو گیا. حدیث شفاعت جو بخاری مسلم میں کہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ آگے کیا کہیں گے؟ میں پہلوان ہوں. وہ کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، اور ہر ایک اپنی دنیا میں ہونے والی لذتیں بھی گنوا رہا ہوگا سوائے نبی علیہ السلام کے. سب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن
ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے. اسی پہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہے. تو تواڈے پلوان کہڑے کھاتے جنے. البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, جب نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے. لیکن نیک بندے سر مصیبت ہے نا, بریلویوں کے نیک جو ہے وہ دیوبندیوں کے گستاخ رسول ہیں, مشرک ہیں. دیوبندیوں کے نیک بریلویوں کے گستاخ رسول ہیں نہ, یہ کریں گے. مجھ سے آپ پوچھیں, میرا ایمان ہے کہ امام بخاری امام مسلم شفاعت کریں گے. پہلوانوں کی طرح نہیں, پہلوانوں کی طرح تو نبی نہیں کر سکتے, بالاذن ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس پہ ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ 88B, شفاعت رسول کی مکمل حدیث. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, وہ کھل جائے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص اس دن امن میں نہیں ہوگا, آپ کی دعا کی برکت سے ہوگا. پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی بالاذن ہی ہے, بالوجاہت نہیں ہے, دھونس کے ساتھ, زبردستی نہیں, نعوذ باللہ. اور وہ یہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب بیان کرتے ہیں نا, وہ 70,000 لوگ ہیں, ہر ایک بیچ میں سے 1000 لے کے جائے گا, آگے آگے پیر ہوگا, پیچھے پیچھے مرید. یہ کوئی نہیں لکھا, اے نال صفرے خود لائے نے. ادھی گل ہوندی ہے وچ. اور جس طرح تو پتہ نا کہ پرانے زمانے میں لوگ, آج کل تو موبائل ہے نا, ہمارے زمانے میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے نا, تو یہ کہانیوں کی کتابیں ہوتی تھی, وہ پڑھنے سے نا گھر والے روکتے تھے. تو لوگ سلیبس کی کتابوں میں نا کہانیوں کی کتابیں, ٹارزن کی اور یہ لے جایا کرتے تھے. ٹیچر سمجھ رہی ہوتی تھی کتاب پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں ٹارزن کی کہانی. یہ تھوڑے مولوی بھی بخاری شریف کہہ رہے ہوتے ہیں, اندر ٹارزن کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں. بخاری شریف میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے جتنا لکھا ہوا ہے. میرے پاس ایک بھائی آ گیا نا, ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے, یعنی وہ چاہنے والا تھا. میں نے کہا یہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے جو روایت انڈیا میں بیان کی ہے, یہ روایت تو اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو بخاری مسلم, میں نے بریلویوں کا ترجمہ کھول کے رکھا, میں نے کہا یہ چیپٹر ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہا لب, ہم تو سولوشن ایڈ پہ ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ہے چیپٹر, یہ حدیثیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو وہ شرمندہ ہو گیا, ماننا اس نے کوئی نہیں. ہمارا کام بس اتنا ہی ہے, وما علینا الا البلاغ. اور منوی سموسا کھان دو, انہوں بند کرو, اسی تک کھا رہے ہو. ہاں جی جناب, سموسوں کے وقفے کے بعد اگلا سوال. علی بھائی سوال ہے کہ غوث پاک نے 11 سال بعد کشتی ڈوبی ہوئی باہر نکالی تھی, اس کا ثبوت کسی کتاب میں ہے تو وہ بتا دیں. اس کا ثبوت یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں اس کشتی کو نکالنے کی. کیڑا ثبوت ہے, جھوٹ ہے. میرا بھی یوٹیوب پہ ایک کلپ آیا پچھلے دنوں, ریکارڈ ہوا ہے, 11ویں والے پیر کی نماز. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے اوپر یہ سب جھوٹ بات دیکھیں, کوئی ثابت نہیں, بالکل جھوٹ ہے. علی بھائی کیا بخاری شریف میں کوئی ایسی حدیث ہے جو شیعہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سید فاطمہ الزہرا کے گھر پر حملہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ, جھوٹ ہے. یہ تو ابان بن ابی عیاش نے گھڑی ہے, روایت بخاری میں کہیں موجود نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ انہوں نے دھمکی دی تھی, وہ بھی میرے نزدیک روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی جلانے والا یہ واقعہ جھوٹا ہے. ابان بن ابی عیاش سنی شیعہ دونوں کے نزدیک کذاب راوی ہے, یہ گھڑی ہوئی روایت ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی, امام مسجد صاحب ہی نا, یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نہیں, اچھا آگے پتہ لگ جائے گا امام مسجد امام صاحب, امام مسجد صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, اور وہ بار بار اپنا پیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکراتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اپنا جسم اس لیے مس کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں. بالکل جھوٹ ہے, کسی جگہ بھی کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں لکھی ہوئی, جھوٹ ہے, گھڑا ہے کسی نے. اور دوسرا, اگر یہ وہ کر بھی لیتے نا, یا کوئی بھی کر لے, اس کی وجہ سے کوئی بخشش کی امید اس بنیاد پہ نہیں ہوگی. باقی وہ صحابی ہیں, ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. مشکات میں مال غنیمت میں خود برد کرنے کا بیان جو 30 جلد میں آتا ہے, چوری کرنے کا بیان, اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے مدرم, وہ نبی علیہ السلام کا تجاوا کسا کرتے تھے, سواری کا, سفر و حضر میں وضو کروایا کرتے تھے. فوت ہو گئے تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے, حضور دا غلام. آپ فرمایا تم جنتی کہہ رہے ہو, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی. صحابہ دوڑے اپنے گھروں کی طرف. اگر کسی نے ایک رسی بھی چوری کی ہوئی تھی نا, چوری سے مراد کہ بس اس کو معمولی سمجھ کے تھے, اس کی تو کوئی اتنی ورث نہیں, وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کرائی. یعنی ظاہر ہے وہ تو سمعنا و اطعنا والے لوگ تھے نا.
تو اگر وہ صحابی جو حضور کو وضو کرواتا ہو، ان کا سواری کا کجاوا کستا ہو، اس کو یہ ساری چیزیں نفع نہیں دیں گی نا، تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر پکڑی گئی اللہ کے حضور تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ سمجھانے کے لیے تھا، وہ اسی لیے سمجھانے کے لیے تھا کہ جعلی روایتیں نہ کڑی ہو. بالکل جھوٹ ہے. علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نوجوان مبلغین نے عوام الناس سے رب چھین لیا ہے. کیا چھین لیا؟ رب چھین لیا. رب چھین لیا. اور ان کو اور اللہ تعالیٰ کو تھانے دار کی طرح پیش کرتے ہیں. کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ یہ نوجوان مبلغین کون ہیں؟ مبلغین کیا؟ انہوں نے مبلغ تو نہیں کہا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے شامل نہیں اس میں کیا ہوگا. نوجوان مبلغین تو زیادہ تر تبلیغی جماعت میں ہیں، دعوت اسلامی کے اندر ہیں، تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی کوئی رب نہیں چھینا. اب یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کہنے کا مطلب کیا ہے. باقی مجھے جو آپ کے سوال سے سمیل ہوا ہے نا، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، جو مرضی کر دے رہو بخشش ہو ہی جانی ہے. تو سر اگر یہ کسی کا کانسیپٹ ہے نا تو اس کو قرآن کی الف بے نہیں پتا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوا ہے وہ اس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں اور ایک شغل ملا گیم ہے، اینڈ پہ ساروں کو ہی چھوڑ دے گا. جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی. امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ، ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئی، یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں. میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلغ کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگا رہا. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں. یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا. سورۃ البقرہ میں آتا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزخ میں، پھر نکال لے گا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی، اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر ہے، 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات زبور انجیل. لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اسے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک طاری ہے. تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں. قرآن کا اسلوب ہی بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں ہی ایک مسجد، یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا. وہاں پہ ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو ہیں. تو رمضان میں دورہ قرآن کرواتی تھی. تو میں نے اپنی وائف کو کہا، اس وقت 3 بچے تھے ماشاءاللہ 4 ہیں، میں نے کہا میں بچے سنبھالتا ہوں، تم نہ رمضان میں پورا قرآن گو تھرو کرو. وہ صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک ایک پارا کور کرواتی تھی، پورے رمضان میں قرآن ختم. میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں ترجمے نال پڑھے ہونا اس طریقے نال، تو اللہ دی بندی پڑھ لے. اچھا جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس، میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا؟ تو اس نے ایک جملے میں کنکلوڈ کیا. اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے، وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے. یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ریوائز کر رہے ہیں. آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. سورۃ المومن میں آتی ہے آیت جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے.
تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی، نہ، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا، آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی. لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی علیہ السلام، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے. بیلنس کرو. باقی یہ ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ، ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کرے پھر بھی اس سے معاملات سیدھے نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع نہ. قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو، باغی بنے رہو، میں توبہ قبول کروں گا. قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی. میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا. کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں، انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی ہوگی. کو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر دے، کوشش تھی، الارم نہیں سن سکا، میں بھی پڑھتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اس طرح کا تو جو پڑھے ہی نہ، اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم ہوں. پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے، طارق جمیل صاحب کو بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ میں نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے بھونکنا شروع کیا ہے. میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے کو. لیکن میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں، پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس ایسوں کی توبہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. علم ہے اس کے پاس، لیکن اس کی حکمت ہے، ڈیل دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لیں گے. اور اگلی آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں طاہر جمیل صاحب، یہ اللہ کہہ رہا ہے. لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کہ گناہ کرتا ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے. یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کو اللہ نے الگ کر دیا ہے. یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی نہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ تو دیکھ لیں، یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے. آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہگار، آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ. وہ 99 قتل والا واقعہ بھی ہے نا بخاری مسلم میں. ہم نہیں کہہ رہے مایوسی پیدا کریں، لیکن ہم کہہ رہے خام خواہ لوگوں کو امیدیں بھی نہ دلائیں. اور جو سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہو گیا، ایر نہ ہو جائے، کامنا نہ پا دو. ڈرانے میں ہی عافیت ہے نا. اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے، صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو، عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی. سارے کہیں کہ جنت ہی کہیں لوڑ آتی، جنت بنا لینا.
پریکٹیکل چیک کر لیں. اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کے تابع فرمان بن کے رہو، ادروائز آپ کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، کوئی بچت نہیں ہوگی، تبھی لوگ اللہ کی طرف آئیں گے. آپ اگر یہ بھی لالچ لوگوں کو دیں کہ نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمل کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ڈر نہیں. اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. سورۃ الفرقان میں جو مسئلہ 120 ہے، اہل ایمان کی 12 خصوصیات، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، وہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لٹکتی تلوار ہے. اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اللہم اجرنی من النار کیوں وظیفہ تعلیم کیا گیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل ہوگی. تو حضرت عثمان کو سمجھ آ گئی تھی یہ تھانے داری والا کنسیپٹ جو آپ نے اس کو نام دیا. ہم تو تھانے داری نہیں کہتے، ظاہر ہے خدا نے دنیا بنائی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہو. گنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اور اس معاملے میں نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے وائزین سے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جنہوں کہتے ہیں نا کہ وہ گاٹے فٹ ہونے والی تعلیمات ہو جاتی ہیں، اس سے لوگ پھر نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں. آپ بیلنس بیان کریں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں. آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان کریں. اسی قسم کی آیات جو ہے نا جی وہ یہ آگے سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، جو لوگ ثم تابوا اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک گناہ کرنے کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور غفور رحیم ہے. کس کے بعد؟ جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا. کیا شرط ہے؟ جہالت میں گناہ ہوا، پھر اس کے فوراً توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی. خالی چھڑی توبہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. اب یہ ڈاکٹرائن کلیئر ہوگی. جو توبہ کرے وہ اصلاح کرے، ان ربک بے شک تیرا رب من بعدھا اس کے بعد لغفور رحیم ضرور بخشنے والا مہربان ہے. میرا چیلنج ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں. ترمذی میں روایت ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول. لیکن کس کو پتا ہے کہ کس وقت موت کا غرغرہ آ جائے گا؟ تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیو نہیں ہونا چاہیے. ایسے وائزین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے. اور میں ان سے یہ کہوں گا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی بھائی، آگے سوال ہے، کیا سارے صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جا سکتا ہے یا بیت رضوان والوں کے ساتھ؟ بیت رضوان والے تو اسپیسیفک ہیں جی، ظاہر ہے انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا باقی صحاب کے اوپر بھی. اور میرے نزدیک تو آپ غیر صحابی کو بھی رضی اللہ عنہ کی دعا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ تو بیت رضوان کے ساتھ خاص ہے. یا ان کے بعد بھی جن لوگوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو، یہ دونوں معنی ہیں رضی اللہ عنہ کے. تو وہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. امام مسلم کے شاگرد نے صحیح مسلم جب اپنے استاد سے نقل کیا ہے ابو اسحاق نے، تو انہوں نے امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. علیہ السلام بھی لکھ سکتے ہیں. قرآن میں نہیں آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ؟ یہ تو تمام نیک بندوں کے لیے کہ اللہ کے پاس اس حال میں لوٹ کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی. اور پھر قرآن حکیم میں یہ بھی تو آتا ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں.
لیکن واجب نہیں ہے. واجب صرف ایک چیز ہے, وہ درود شریف ہے. جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ شخص کنجوس ہے, اور ایک روایت ہے ترمذی میں وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا درود ہو, میرا ذکر ہو, اور مجھ پہ وہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر جب کئی دفعہ ہو تو کم از کم ایک دفعہ درود پڑھنا واجب. آپ اور دوسرے علماء اہل سنت گفتگو کرتے وقت 4 ائمہ اکٹھا کہتے ہیں, تو کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام نہیں مانتے؟ نہیں, ہم تو امام جعفر کا نام تو بار بار لیتے ہیں, اسی لیے لیتے ہیں. ہم نے تو یہ مت ہی توڑ دی ہے. ہم تو 5 بھی نہیں, ہم تو ساروں کا امام مانتے ہیں. میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, میں کس امام کا مقلد ہوں. میں تو امام حسین دا بندے والا تو 5 تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک طرف حسین علیہ السلام کی نام لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں, اور اس میں وہ تیر سا شو ہوا ہے, اور ایڈنگ ہے میں کس امام کا مقلد ہوں. مسئلہ 197 میرا دیکھیں. کیا ان ائمہ نے فرقے بنائے تھے یا کوئی ائمہ نے نہیں بنائے, یا کوئی شرع یا کوئی فقہ کام کے؟ فقہی کام تو ظاہر ہے انہوں نے استنباط تو کیا ہے, وہ ایکسپرٹ اوپینین تو دیے ہیں. انہوں نے واضح کہہ دیا ہے جو بات ہماری کتاب و سنت سے میچ کھاتی ہے وہ لے لو, جو نہیں کھاتی. مسئلہ 197, 4 امام کی گستاخی کا الزام میں نے جواب دیا ہے 1.5 گھنٹے کے اندر. میں نے یہ سارے تقلید اور یہ سارے ایشوز میں ریزالو کیے. مسئلہ 197 یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 197 مسئلہ, وہ کھل جائے گا. کیا ضروری ہے کسی فرقے کے ساتھ جوڑنا یا قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کہلانا صحیح ہے؟ استغفر اللہ, یہ بھی زبان ہے کہ عام طور پر بغیر فرقہ یا تقلید کے لوگوں کو گمراہ کہا جاتا ہے. ہاں, وہ لوگوں کو واقعی کہا جاتا ہے, لیکن یہ دیکھیں کتنا ظلم کا زمانہ ہے اس حوالے سے. یعنی زمانے میں کیسا لوگ ظلم کر رہے ہیں. ہم زمانے کو برا نہیں کہہ رہے, لوگ برے ہو چکے ہیں. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے یہ کہنا میں دیوبندی ہوں, تو وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ایک مکتب فکر ہے, اتنے لوگ دیوبندی ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اسی مسجد میں آپ کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں, میں مسلم ہوں, وہ کہیں گے پڑھو انہوں کیڑی کو نبی کو بلا آ گئی جے. ایسے ہی. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے. سورۃ الحج میں آیت نمبر 78, ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا, اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دیوبندیوں کی مسجد میں کوئی شخص چلا جائے اور وہاں جا کے کہ جی میں بریلوی ہوں, کہیں گے ٹھیک ہے پائیو ساڈے تسی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بندہ جا کے جی میں مسلم ہاں, نہ تو کہڑے فرقے تو آ گیا ہے. یعنی دیکھو ایک غریب تو بدتمیز تو اسٹیشن انڈیا وچ نے جو باندوی اور بریلی. جو باندھ بنا 1867 میں, بریلوی 1996 میں, منظور الاسلام بریلوی. اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی نہیں کہتا تھا. اور مسلم تو نبی الاسلام مسلم تھے, نبی الاسلام سے بھی پہلے ہیں مسلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. لیکن آپ نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان, فوراً کام کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو نبی سے آ گئی ہے. بلکہ آپ تو زیادہ ہے, جب سے ہم نے وہ عرض کیا ہے نہ میں بھابھی میں ہوں مسلم علمی کتابی, جب سے ہم نے یہ عرض کیا ہے نا تو آپ وہ مسلم تھے, وہ کہتے ہیں علمی کتابی تو نہیں. آپ یہاں قریب ہوگا پوچھیں کہ مسلم کیڑا علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی, شرم کا مقام ہے نا جی. جو لوگ مسجد میں جماعت چھوڑ کر اکیلے میں الگ سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ غلط کر رہے ہیں. امام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, حضرت عثمان غنی کو جو شہید کرنے آئے باغی, امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بتی کے پیچھے نماز کا حکم. تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ کریں؟ ان کا نہیں, مسلمانوں میں نیکی کا کام ایک نماز ہی تو ہے, نیکی میں ان کا ساتھ ہو, برائی میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان کو جو شہید کرنے لوگ آئے ہیں جو ان کے مخالفین, اگر ان کے پیچھے نمازیں ہو جاتی ہیں تو ان کے پیچھے بھی ہو جاتی. میرے یوٹیوب پہ 2 کلپ ہیں جی, امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. دوسرا مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پہ فتویٰ, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ یہ کلپ انگلش میں بھی اب سب ٹائٹل کے ساتھ آ رہے ہیں. ہمارے 3 کلپ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ تیار ہیں. انشاءاللہ ان عید کی چھٹیوں میں فرحان صاحب کر کے ہم نے پہلے تو پرومو کیا ہے اپنا. وہ جو پرومو نہیں تھا جو کیا بریلوی دیوبندی والے حدیث ساری کافر ہیں, وہ بڑا بہترین حال ہے کہ وہ فل بدی گفتگو تھی میری, فل بدی, کوئی میں نے یعنی نوٹس نہیں بنائے تھے, دل کا درد تھا نا. وہ سب سے زیادہ یعنی وہ سب کچھ ہی کور کرتا ہے. 17-18 منٹ کا پرومو ہے, اس کا انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ نیچے لکھی ہوئی انگلش تھامبنیل ہی بنے گا اس کا.
آر آل سنی اینڈ شیعہ کافر، انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو جائے گا. اس طرح ہم کریٹیکل کلپس سارے کے سارے نا انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں. کم از کم وہ مسلمان جن کو اردو نہیں آتی ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ان تک بات صحیح طریقے سے پہنچے. تو یہ آج کی 23 نمبر علمی و تحقیقی مجلس میں خوشخبری ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ اس حوالے سے ایک سورس ایسا آ گیا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ میں ہمیں سپورٹیو ایسی ٹیم اویلیبل ہو گئی ہے جو فریلی یہ کام کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا، ان کو کام اسائن کیا تو انہوں نے 2-3 دن میں ہی کر دیا ہے. اور بڑا مشکل کام ہے وہ ایک ایک جملے کو سننا، پھر اس کی لٹریچر میں انگلش کو ٹرانسلیٹ کرنا اور پھر اس کو صحیح جگہ پہ بٹھانا. تو اللہ جزائے خیر دے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ یہ سب ٹائٹل والا ایشو بھی، انگلش والا مسئلہ بھی کم از کم آنا ہے. ہم ابھی ڈبنگ نہیں کروا رہے. ڈبنگ کے لیے پھر وہ رکت تلاش کرنی پڑے گی کہ اسی طریقے سے کوئی بیان کرے. تو بہتر ہے کہ یہ 2 in 1 ہو، اردو والے سن رہے ہو، انگریزی والے نیچے. ہم نے میرے بھائی عمر سیریز جو پیور عربک میں تھی وہ سب ٹائٹل سے ساری دیکھ لی، انجوائے کیا. تو یہ بھی لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. ویسے تو مادے مچھیاں نے نا، ٹھیک ہو گیا نا جی. علی بھائی اگر جماعت کا ٹائم چلا جائے یا دیر ہو جائے بندے، نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ نہیں، مسجد میں پڑھنی چاہیے تاکہ کوئی لیٹ ہوا ہے تو اس کے ساتھ جماعت کروائیں. گھر میں ہو جائے گی اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی نہیں ملے گا، لیکن بہتر ہے مسجد میں جا کے. مسجد میں جانے کا ثواب ہے، پھر وہاں پہ ایک ماحول بھی ہوتا ہے. گھر میں ہو جائے گی نماز اگر آپ کو یقین ہے کہ اب تو جماعت رہے گی، تو اب تو فائدہ نہیں ہے. علی بھائی کیا عشاء کی نماز جو ہے اس کو مؤخر کر کے فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، میرا یوٹیوب پہ وطر جو ہے وطر جو ہے بعد میں اس میں پڑھیں گے. نہیں، وطر بھی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھنے ہوں گے، کیونکہ وہ عشاء کے ٹائم کے اندر پڑھنا سنت. ٹھیک ہو گیا. اس بھائی کا سوال ہے کہ قرآن تو فرقوں میں بٹنے کو یا بنانے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے تو وعید سناتا ہے. تو کیا سب پر عذاب ہوگا جنہوں نے فرقے بنائے ہوں؟ ہمارے علماء پسند کرتے ہیں نا فرقے بنانا. نبی علیہ السلام کے اوپر اس کو جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. وہ آپ نے تو خبر دی تھی. صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنایا جائے. تو میری امت فرقوں میں بٹے گی، یہ خبر تھی کہ بچنا ان کاموں سے. اور قرآن نے تو واضح کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے. نبی علیہ السلام آپ کا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم ہی تو رونا رو رہے ہیں. میرا تو ہر لیکچر ہی اس کے اوپر ہے. یہ تو ان کو سمجھانا چاہیے جنہوں نے فرقے بنائے ہیں انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر. اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا حکم صحابی کے لیے اور ہمارے لیے ایک ہوگا یا فرق ہوگا؟ سب کے لیے برابر ہی ہے نا جی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. زنا بعض صحاب سے ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر حد بھی جاری فرمائی ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اللہ اور اس کے بندے کی نافرمانی شرک ہے؟ جو شریعت ملی ہے اسے چھوڑ کر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ میرا عقیدہ ہمارے علماء. اگر ان کی بات خلاف ہے تو وہ بھی شرک اس حوالے سے تو ہے نا کہ جی انہیں تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں. ظاہر ہے باقی تو ان کو تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق. یہ کلمہ گو مشرک ہے، یہ کافر نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے بجائے فتوے لگانے کے. فتوے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ بڑا قیمتی میرا کلپ ہے، کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق. یہ فرق کرنا چاہیے. بعض لوگ فتوے لے کے تو چڑھ دوڑے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. علی بھائی سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا اور سب مسلمان ہوں گے، اور دوسری جگہ آپ نے کہا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک مسلمان بھی زمین پر ہے. وہ اس کے بعد پھر دوبارہ معاملہ ہو گیا. پہلے تو مجھے اس کے اوپر ایک چٹکلا آ گیا. آپ نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت یا اسلام؟ انہوں نے اسلام لکھا. نہیں، اسلام لکھے نا تو بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے بریلویت پھیلے گی، کیونکہ اس کے علاوہ تو اسلام مانتے ہی نہیں. وہ شیعہ کہتے ہیں شیعت پھیلے گی، ہم کہتے ہیں وہی کچھ پھیلے گا جو نبی الاسلام نے. هو سماکم المسلمین ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قبول نہیں کرے گا. تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب پورا غلبہ ہو جائے گا
امام مہدی چلے جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے جائیں گے, پھر دوبارہ سے گمراہی آئے گی, حتیٰ کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی, سارے اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی, دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کافروں پہ قیامت کو قائم کرے گا. یہ اس کے بعد والا معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ شیطان کا وسوسہ دلانا نماز یا عام حالت میں یا نیند میں, کیا بندہ گناہ کا مرتکب ہوگا جبکہ وہ اس کے تصور میں بھی نہ ہو؟ وہ وسوسہ آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی توجہ نہ دیں, اس کا جواب نہ تلاش کریں. اور مسئلہ 83 یہ دیکھ لیں میرا, شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. میں نے اس کا انٹلیکچوئل علاج بھی کیا اور وظائف والا بھی کیا, وہ دیکھ لیں. توحید پر بات کرنا یا بیان کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ, کوئی کہتا ہے صحابہ کا گستاخ, اور کوئی کہتا ہے اہل بیت کا گستاخ. کیا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی گستاخ ہے؟ یہ تو میری باتیں کر رہا ہے سوال لکھنے والا. اس کا جواب مولانا ساگ صاحب نے بڑا اچھا دیا تھا. وہ کہتے ہیں توحید جب بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ جب آپ توحید بیان کر رہے ہیں پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نبی کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے, اللہ ہی اللہ ہے, تو آپ کے نزدیک تو یہ گستاخی ہے. جو میں نے سورۃ المائدہ کی بھی آیت پڑھی تھی ایک مجلس میں, اس کو میں نے کور کیا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 17. ٹھیک ہے, یہ گستاخیاں اگر ہیں تو یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اصل میں آپ کی مت ماری گئی ہے کہ قرآن کی آیات کو آپ گستاخانہ سمجھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. عیسیٰ ابن مریم اصل میں یہ اللہ ہی ہے. تو قصور کس کا ہے, عیسیٰ کا یا ماننے والوں کا؟ لیکن غصہ دیکھیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے نبی علیہ السلام ان عیسائیوں سے کہیے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم, اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے, وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جتنے زمین میں, یعنی سارے بزرگ ختم کر دے اللہ تعالیٰ. اور ختم نہیں, ہلاک کا لفظ استعمال ہوا ہے. یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. عیسائیت نے شرک تو کیا تھا, اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو کھڑا کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں ٹارگٹ کیا؟ تاکہ توحید کو اسٹیبلش کیا جائے. اس کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوایا گیا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیں بے شک مجھے بھی یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی, مجھے بھی بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. سورۃ الملک آخری آیات, قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے, میرے سارے صحابہ کو ہلاک کر دے, تو تم کس اکڑ میں ہو, کافر کس چکر میں ہے کہ وہ بچ جائیں گے. ہم تو خود ڈرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے. یہ سر کتاب و سنت والا خدا ہے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا خدا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, وہ بابیان ہے, ایک کتابیان دی گل ہو رہی ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ذرا مسکینوں کی طرح بھی کبھی کہنا چاہیے نا. علی بھائی وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو, آہستہ کہہ دو, یوں کر کے کہہ دو, ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, منو مسلمان رہن دو. علی بھائی اگر کسی کی موت اس حالت میں ہوئی ہو کہ اس نے فرض نماز اور روزہ نہ رکھا ہو یا کوتاہی کی ہو, لیکن اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا, تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ اور اگر وہ تو شرک کر کے ہی مرا ہے. اور کیا ان کی اولاد کی دعا یا صالح ثواب وہ دعا کرتے رہے, وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. باقی شرک تو اس نے کیا ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے شرک اور ایمان, کفر اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. جب نماز ہی نہیں پڑھی, شرک کیا. ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا. ترمذی کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے. نماز چھوڑنا تو خود کفر و شرک ہے. ایک کڑا ایڈا نیک بندہ ہے کہ بس نے شرک نہیں کیتا, نہ نماز پڑھی نہ کچھ پڑھا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے,
باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے یہ ساری احادیث بتائی ہیں. تو یہ توبہ کریں. شرک کے تو ایک درجے پہ وہ من، باقی وہ اس طرح کا شرک نہیں جو کبھی معاف نہیں ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کلمہ کو مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے اس کے لیے دعا کریں اور اس کو مرنے سے پہلے توبہ کروائیں. ٹھیک ہو گیا؟ بجائے کہ تسی میتھمیٹکس جو ہے نا حساب کتاب کرنا شروع کرتا ہے، یہ نہ کرو. ٹھیک ہو؟ علی بھائی کا سوال ہے کہ اہل تشیع کا موقف ہے کہ قالین کے اوپر نماز جو ہے نہیں ہوتی، اس بارے میں آپ کا کیا موقف؟ میرا موقف تو یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. نماز کے لیے ٹکیا رکھنا یوٹیوب پہ لکھیں. میرے نزدیک جو ہے وہ شیعہ کا یہ موقف غلط ہے اور میں ٹکیا کو بدعت سمجھتا ہوں. البتہ شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے کہ نماز زمین پہ یا زمین کی جنس کی چیزوں پہ پڑھنی چاہیے. میں اس کو نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں. جہاں تک ہو سکے میں زمین پہ ہی نماز پڑھتا ہوں. ایٹ لیسٹ سجدہ گاہ تو ہے نا، وہ زمین پہ ہی کرتا ہوں. کیا قیامت میں سب عربی زبان میں گفتگو کریں گے؟ ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ خود جاری کر دے گا. جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، وہ خود بخود سیکھیں گے. آپ کیسے سیکھیں گے؟ جیسا کہ انگریزوں کا بچہ خود بخود انگریزی سیکھ جاتا ہے، اس کو کوئی ٹینس تو نہیں سکھائے جاتے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سکھا سکتا ہے. ٹینشن نہ لو، تیاری کرو جواباں دی. اردو جی پاویں کر لو، عربی ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جو اردو جانتے ہوئے اپنے آپ چلن کی زبان تے جے نہ تیاری کی تے عربی آندی ہوئی تے عربی بھی نہیں جواب دے سکن گے. وہ بھی کہیں گے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری. قبر کے 3 نہیں 4 سوال یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں. جنت انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے یا کسی اور مخلوق یا کوئی اور مخلوق بھی جنت میں جائے گی؟ علماء کہتے ہیں کسی کی بلی، کسی کا کتا اور کسی اور فرشتے بھی جنت میں جائیں گے. یہ کتے بلے تو علماء کہتے ہیں، وہ تو اسی کا جواب وہی دیں گے. دوسری یہ ہے کہ پہلے تو یہ کسی جن کا اگر سوال ہوتا تو اس کو انٹرٹین کیا جاتا. اگر انسان کا سوال ہے تو آپ انسان کے لیے تو جنت ہے جناب، تو اڈے پلاٹ بوکنے تو اسی کوشش کرو. باقی یہ کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس کے اوپر تو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں. ہمارے ایک یہاں پہ ایک بزرگ ہیں، بڑے کٹر قسم کے دیوبندی تھے. ان کو دعوت دی جاتی تھی، نہیں بات مانتے تھے. ایک دن مطلب ان کو جب آہستہ آہستہ پمفلٹ پڑھنے شروع کیے، سمجھ آتی گئی. ایک دن وہ جمعہ پڑھنے گئے اپنی اسی مسجد میں. انہوں نے کبھی نماز چھوڑی نہیں تھی. تو وہاں اس نے کہا جی اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا اور قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو وہ آ کے بیچارے سادہ سے بندے تھے، انہوں نے قرآن کھولی، ڈھونڈنا شروع کیا. سورۃ الکہف کا ان کو بتایا اس میں لکھا ہے. ساری تفسیریں کھولی، انہوں نے کہا مجھے تو کہیں نہیں ملا. وہ اگلے دن مولانا صاحب کے پاس گئے، اگلے جمعے انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو قرآن میں نہیں ملا. کتے کا ذکر ضرور ہے لیکن اس کو جو جنت میں پہنچانے کا ذکر ہے تو آپ نے کیا ہے. تو کہتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا. تو بزرگ تو فرما گئے ہیں، تو اب آپ بھگتیں. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح لوگ اپنی اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں نا، آپ کے بزرگوں کے کرتوت جو ہے وہ اولاد کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. انہوں نے اس قسم کے جھوٹ لکھے جی اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اچھا جی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی. اور ہاں جی اور دسو، ہاں عزیر علیہ السلام کا گدھا. ٹھیک ہے نا. اس طرح انہوں نے سارے بنائے ہوئے ہیں. اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، ہاں جس کا پیٹ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. استغفر اللہ. جھوٹے بنائیں گے انہوں نے. علی بھائی، جس کو حق بات کا پتہ چلا پھر بھی وہ دنیا داری کے خوف سے یا اپنے فرقے کے ڈر سے حق کی طرف راغب نہ ہوا، تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ حکم وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا. یہی کچھ تو نبیوں کے مخالفین کرتے تھے. سورۃ الاعراف پڑھیں کہ قوم کے سردار جو ہیں کیوں نہیں دعوت قبول کرتے تھے، کہ ان کی ٹھاٹ باٹ جاتی رہے گی، کس طرح پبلک کو فیس کریں گے. انشاءاللہ دوزخ میں جائیں گے انشاءاللہ. علی بھائی، ہماری تمام ام المومنین علیہ السلام میں سے افضل کون ہے ہر لحاظ؟ سیدہ خدیجہ. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں. اس میں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ وہ بیوی ہیں جن پہ اما عائشہ بھی رشک کرتی تھی. بخاری مسلم میں موجود ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے کبھی کسی پہ اتنا رشک نہیں آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بھی نبی علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو بھی جو ہے نا وہ جب قربانی کا گوشت وغیرہ یا اور چیزیں صدقہ کیا کرتے تھے، ان کو یعنی بھجوایا کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات، ان کی زندگی میں نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی. 24 سال تک عقد میں رہی ہیں، دوسری شادی نہیں کیا. تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان بھی لائی ہیں. مولا علی سے پہلے بھی، مولا علی سے بھی پہلے حضرت خدیجہ ایمان لے کے آئی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان کو آگے بتایا. اس کے بعد سیدنا علی مسلمان ہوئے ہیں.
اس کے بعد سیدنا زید ابن حارثہ اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. بھائی سورت رات کی 7 نمبر آیات میں ہادی سے کون مراد ہے؟ سورت رات کی 7 نمبر آیات میں ہادی سے کون مراد ہے؟ ہادی پہلے تو وہ آیت لکھ دیتے تو ذرا بہتر تھا. آیت نہیں لکھی. آیت 4 5 6 7 ہاں یہ آگے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. ہاں یہ تو آ رہا ہے نا کانٹیکسٹ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے کہ جب بھی وہ دعوت لے کے آئے تو ان کے مخالفین نے کہا ان پہ کیوں معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. اور ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہادی آتا ہے. ہادی سے مراد یہاں پیغمبر ہے. ہر قوم کا اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ ایک ہادی اللہ تعالیٰ اس کو بنا کے بھیجتا ہے. جیسے میں لفظ استعمال کرتا ہوں منجی، ہادی، ہدایت دینے والا، نجات دینے والا، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. ہمارے ہادی نبی علیہ السلام ہے. جی بھائی کا سوال ہے جب بھی ہم کسی سے بات بڑا کو دکھیا بھائی ہے وہ بھائی کام بھی کرو. اے میرے نال آ کے سارے گلے رکھ کے نا رو رہے ہوندے نے وہ دعوت دیتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں. میں پھر ان کو نا مجھے جب غصہ آتا ہے نا میں کہتا ہوں کہ تمہارا پتہ کیا مثال یہی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں کو دعوت دیتا ہوں، کوئی مجھے پاگل کہتا ہے، کوئی مجھے شاعر کہتا ہے، کوئی مجھے مجنوں کہتا ہے، کوئی مجھے پتھر مارتا ہے. کہیں آپ کو ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یہ آئے دن شکایتیں لگائی ہوں؟ بلکہ یہ کچھ ہوتا تھا آپ صبر کرتے تھے، اللہ بھی صبر کی تلقین کرتا ہے. اس کا منطقی انجام یہی ہے. اسی لیے کامیابی کی 4 شرائط ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق بات کی وصیت وتواصوا بالصبر. صبر تو جڑا ہوا ہے حق کے ساتھ. حق کریں گے تو آپ کو پھولوں کا ہار تو نہیں پہنائے گا، ماریں گے نا لوگ. تو اس طرح کی جب کوئی بات ہوتی ہے تو آپ رونا نہ رویا کریں. یہ آپ اپنی نیکیاں بھی ضائع کر رہے ہیں. نہ رونا روئیں، آپ اللہ کے حضور دعا کریں اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں. ہاں جی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یا قتل کرنا کفر ہے، جبکہ یہاں گالی دینا فسق ہے، قتل کرنا کفر. یہ الفاظ جبکہ یہاں تو سب ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں. جی ہمیں بھی پتا ہے جی، بڑی مہربانی بتا دیا آپ نے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، یہی لوگوں کو بتائیں. میرے گلے لگ کے کیوں رو رہے ہیں؟ میں تو آلریڈی ہی رونا رو رہا ہوں. تو لوگوں کو بتائیں. بڑی اچھی انفارمیشن ہے جی، گڈ بریکنگ نیوز. لیکن ہمیں پتہ ہے پہلے ہی. حدیث شفاعت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. ہاں جی. تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ جیسوں کا حال یہ کہ آپ کسی پیر کے مرید ہو جائیں، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کو جنت میں نہ لے جائیں. آپ دیکھ لیں کتنا بڑا تماشا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبی نفسی نفسی کریں گے اور یہ کہتے ہیں ہمارے بابے کہیں گے کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو سب مرید ہو جائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے کہ تیاری تو کرنی ہوگی. اس سے پہلے موت سے پہلے تیاری کر لیں. میرا یوٹیوب پہ ایک لیکچر ہے مسئلہ 146، موت سے پہلے توبہ کی ضرورت، اور مسئلہ 196 کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ کلپ دیکھ لیں اور اپنی اصلاح کریں. شکر کریں آپ کو یہ پتہ چل گیا. آپ اس پہ پینا ڈال کے نہ بیٹھ جائیں، رونا پیٹنا نہ کریں آپ، یعنی اس کا کوئی تدارک کریں. ٹھیک ہے، جب انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے تو انسان اس کے لیے تیاری شروع کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کل سے 3 دن کے لیے پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا ہڑتال کی وجہ سے، تو آپ مطلب رونا پیٹنا تو نہیں کریں گے نا. آپ موٹر سائیکل نکالیں گے، ٹینکی فل کروا لیں گے. تو آپ کو پتہ ہے قیامت دن نبی بھی نفسی نفسی کریں گے، تو آپ تیاری شروع کریں. باقی یہ ہے کہ وہ نفسی نفسی اپنے اس مرتبے کی وجہ سے کر رہے ہوں گے کہ اللہ اتنے جلال میں ہوگا کہ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ظاہر نبیوں کو تو پھر امان مل جائے گی نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بعد. تو یہ ہمیں بتانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ آپ لوگ بے فکر نہ ہو جائیں اس حوالے سے. یہ نہیں کہ اس کے بعد ظاہر ان کو امان ملے گی، وہ لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے اللہ کی عزت سے. وقت نماز سے 5-10 منٹ پہلے نماز پڑھنا جائز ہے کیا؟ وقت جب داخل نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھ سکتے. وقت داخل ہونا ضروری ہے، اور اس میں بھی فجر کا وقت تو الگ سے ہے. زور و اثر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت داخل ہونا ضروری ہے. باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے اگر اتحیات پڑھنے کی بجائے سورۃ اخلاص پڑھے تو سجدہ صاحب نہیں کر سکتا؟ اس بارے میں سجدہ صاحب ظاہر امام کے پیچھے تو آپ نہیں کریں گے، لیکن اتحیات یہ نہ ہو کہ اتحیات ہی چھوٹ گئی ہو. درود شریف تک پڑھنا واجب ہے،
اگر امام نے سلام بھی پھیر دیا ہے تو آپ سلام نہ پھیریں, آپ کو سلام پھیرتے وقت یاد آ گیا تو آپ ہوتا ہے یاد اپنی دوبارہ سے پڑھ لیں اگر بھول گئے, اس کے بعد سلام پھیریں, نماز ہو جائے گی, سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے. علی بھائی ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ بجلی کا بل 1,00,000 روپے سے اوپر آ گیا ہے, کیا کھالیں بیچ کر یہ بل ادا کیا جا سکتا ہے؟ اپنے گھر کا بل ہے یا مسجد مدرسے کا ہے؟ یہ نہیں بس نہیں گے. بڑا خطرناک سوال کیتا جائے, ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر کرو نا جناب. تو مسجد کا بل ہے تو ظاہر ہے ہم دوسرے ظن رکھتے ہیں کہ مسجد کا ہی بل ہوگا, تو اور وہ چونکہ عموماً یہ مشہور ہے نا کہ صدقے کے پیسے مسجد پہ نہیں لگ سکتے نا. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, پچھلی دفعہ میرے وہ چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ والے میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کا فنڈ کمبائنڈ ہی ہوتا تھا, وہیں پہ زکوٰۃ آتی تھی, وہیں پہ مال غنیمت آتا تھا, وہیں پہ ساری چیزیں آتی تھیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی تفریق آپ نہیں اس حوالے سے کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کوئی خاص دعا ہے تو وہ وہی دعا ہے نا, بسم اللہ واللہ اکبر, جو صحیح مسلم میں ہے, نبی علیہ السلام تکبیر پڑھا کرتے تھے. علی بھائی آپ امام بخاری, امام مسلم وغیرہ کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اور ان تمام لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے جنہوں نے امام بخاری کی احادیث اور کتابیں صحیح آپ تک پہنچا دی, الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں. مثلاً کس نے پہنچائی جس کا میں نے مذاق اڑایا؟ یہ تو علی بھائی انہوں نے کوئی مینشن. ان کا مذاق تو آپ خود اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگر آپ اس کا کوئی مذاق سمجھتے ہیں, میں نے بائی نیم کبھی بھی یعنی اس حوالے سے نہیں, جب بھی کوئی غلطی ہائی لائٹ کی ہے وہ بھی گستاخی کی لیول کی, میری کوئی ذاتی تو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. اور دوسرا, میرے تک بخاری مسلم اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے, قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے جی سر, آپ لے لیں, اگر آپ میری زبان کھلوانا چاہتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ میرے پاس جو یہ بخاری مسلم پڑھی ہوئی ہے نا, یہ بزرگان انگریز نے پہنچائی ہے, کیونکہ پرنٹنگ پریس ان کا ہے, چھپی اس کے اوپر ہے. قرآن پوری دنیا میں جہاں جا رہے ہیں انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ, تو میں احترام کرتا ہوں ان کا. آپ یہ کہیں گے اس کی بنیاد پہ میں انگریزوں کے عقیدوں کو صحیح مان لوں, نہ, مڈل مین کے طور پہ تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے, مڈل مین تھے, کوئی کاتب ہوگا, ٹھیک ہے نا. امام بخاری نے خود ہی صحیح بخاری لکھی ہے اور بات نسل در نسل پہنچی ہے ہم تک. اس کا یہ مطلب نہیں, چاہے آپ مجھے بتائیں, آپ کے پاس جب ڈاکیا کو خط لے کے آتا ہے تو آپ ڈاکیے کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیتے ہیں, تو ڈیوٹی پوری کر رہا تھا, اس کو تو پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کیا لکھا ہے. اور آپ کے بھی اکثر بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو نہیں پتا قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے, اکثر کا یہ حال ہے. میں تو کہتا ہوں ان سے نمازیں سنیں, نمازوں کا ترجمہ نہیں, نہ ایڈی گستاخی نہیں کرنی, ترجمہ نہیں سننا, ترجمہ تو نہیں آئے گا, نماز سن لیں, ٹھیک ہے نا. وہ بعض کہتے ہیں جی وہ یہ الیکشنوں کے دنوں میں بھی چل رہا تھا نا, فلاں کو دعائے قنوت نہیں آتی, فلاں کو یہ نہیں آتا, حالانکہ وہ جو خود بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی کئی چیزیں نہیں دین کی آتی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہی حالت ہے. تو ہمارا کام ہے دعوت کریں پازیٹیولی. تو ہم ہر ایک بندے کا احترام کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی جو ایفرٹ ہے, ہم کہتے ہیں انگریزوں کی. اب ہم بھی سوال پوچھیں کہ آپ ان انگریزوں کے اوپر جمعے کے خطبے کیوں نہیں دیتے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنا کے آپ کو اس کتنی بڑی آزمائش سے نکالا ہے کہ دنیا میں لاکھوں قرآن ہیں. آپ کے بزرگ تو ہاتھوں سے لکھتے تھے, اتنی مشکل سے قرآن والا معاملہ ہوتا تھا, تو کبھی تو میں نے کسی انگریز کی تعریف نہیں سنی ہے. پی ڈی ایف جو بنایا ہے وہ انگریزوں نے ٹیکنالوجی آپ کو دی, آپ تعریف نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ان کی یہ تعریف ہے لیکن اس سے ان کے عقیدے جسٹیفائی نہیں ہوں گے. تو سر آپ کے بزرگوں کے بھی ان معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو کسی سے بھی دین کا کام لے لے گا. پھر بزرگ تو ہمارے سانجے ہے بھی نہیں ہے, کیونکہ امام بخاری امام مسلم کے بعد آگے تفریق ہونی جب شروع ہوتی ہے نا, آگے چلنا شروع ہوتا ہے, تو ساروں کی اپنی اپنی لڑ لڑیاں, ایک دوسرے کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے. تو بزرگوں سے آپ, اس بزرگ میں ہمارے ماں باپ بھی داخل ہیں کہ ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ڈینائی کر کے اگر بزرگ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے تو ہم ماننا شروع کر دیں کہ چونکہ انہوں نے قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا ہے لہٰذا ہم نے اب قرآن حدیث نہیں ماننا کیونکہ ان کا زیادہ مرتبہ ہو گیا ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا. تو یعنی یہ ایک بات کرنے والی بات ہے, جذباتی بات ہے, اور میں نے اس کا علمی جواب دے دیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی ختم ہو گیا جی بس. ٹھیک. آپ پرچی دو انکل جی علی, کوئی سوال نہ رہ گیا ہے, پھر انکل جی نے منہ گلا کرنا ہے. ادھر جاؤ میں ویکھ لوا نا کوئی شے نہ رہ گیا ہو. بعض اوقات وہی کا سلسلہ مہینوں تک بند رہتا تھا, اس دوران نبی علیہ السلام باتیں بھی تو کرتے تھے, ظاہر ہے کہ ان کو وہی نہیں کہہ سکتے. کون کہتا ہے؟ کبھی نہیں کسی نے کہا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے تو اس کے اوپر کلپ ریکارڈ کرایا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی سے مراد قرآن ہے.
اس کے علاوہ نبی علیہ السلام اپنے ذاتی اجتہاد سے بھی کچھ معاملات کرتے تھے. کسی کا عقیدہ نہیں, آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسا شیعہ کو پڑھا دیا کہ جی سنی حضرت علی کو نہیں مانتے. کون نہیں مانتا سنی حضرت علی کو یار؟ مانتے ہیں. چند ایک ناسبی ہیں, ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوور آل مین اسٹریم میں تو کس سنی کی مسجد میں 3 خلفاء کے نام لکھے اور حضرت علی کا نہ لکھا ہو؟ تو یہ کون ہے جو سنت اور حدیث کی بات کرتا ہے؟ وہ یہ بات کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ سب کی سب وحی الہی ہوتی تھی. ایسا تو نہیں. عصمت انبیاء پہ میں نے پورا لیکچر دیا, مسئلہ 88A اور B, جس میں میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی بھی 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں گرفت فرمائی ہے آپ کے اجتہادات کے اوپر. ظاہر ہے وہ آپ کی اپنی مرضی سے تھے, وہی سے تو نہیں تھے. غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا معاملہ, غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کو اجازت دینے کا معاملہ, ٹھیک ہو گیا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے سلسلہ میں اس طرح کے کئی کام اشارے, کیا کھانا تیار ہے, پانی پلاؤ, بلال سے کہو کہ علی کو بلاؤ, یہ وہ. ظاہر ہے تو اس کو کون کہتا ہے یار وہی ہے؟ یہ تو انکل جی تہاڈا جڑا علمی لیول ہے اس سوال کنے کیتا ہے؟ کوئی نہیں کہتے یار, ایویں نہ الزام لگائے. ہر چیز ایسے ایک بریلوی لفظ ڈیوائز کیتا ہوا ہے. کوئی گستاخی ہو جائے تو ہمارے وہابی علماء یہ لفظ ڈیوائز ہوئے چھوڑ دو, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بریلوی علماء کے کہنے سے نہیں ہوتا. آپ یہ کہیں کہ احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے, پھر بات ہوگی. یہ چھوڑ دیں آپ, وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. وہ تو 50 باتیں میں بھی آپ کو کر دوں. میں کو جی قبروں کے اوپر سجدے ہوتے ہیں بریلوی علماء کہتے ہیں, میں کیسے کہہ دوں؟ بریلوی علماء کب کہتے ہیں قبر پہ سجدے کرو؟ اب بریلوی اگر کر رہے ہیں تو ان کا ذاتی عمل ہے. جب تک کوئی فرقہ اور اس کا اتھینٹک عالم جو واقعی عالم اون کیا جاتا ہو, وہ انہوں نے کسی مسلک کو اون کرے, وہ مسلک نہیں ہوتا. تو یہ اس کی ذاتی رائے, ٹھیک ہے, یہ مسلک نہیں ہے. ورنہ آپ بریلویوں کی ٹیکسٹ بک سے دکھائیں گے, ٹھیک ہے نا, تب وہ مسلک ہوگا. جب بریلوی خود کے اعلیٰ حضرت نے خود احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ قبروں کا طواف کرنا اور قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے. اب آپ کہیں جی ہمارے ادھر ایک مولوی ہے وہ بریلوی ہے وہ سجدے کرواتا ہے, تو میں کہوں یار اپنا سوال اپنی جیب میں رکھیں, وہ بریلوی نہیں ہے. بریلویت وہ ہوگی جو احمد بریلوی صاحب کہیں گے, جو بندیت وہ ہوگی جو اسلام تھانوی صاحب کہیں گے. اگر کوئی انڈیویجول اپنے اپنے لیول پہ کوئی گلی محلے کا مولوی ہے اور آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو وہ آپ اپنا علاج کروائیں نا, وہ تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر ہو گیا آپ کو سوال میں؟ ایک بات, ہاں جی کریں دو سارے. اونٹ کی قربانی میں 7 یا 10. ہاں میں نے یہ بتایا, پہلے بھی بتایا, مسئلہ 52 میں میں نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اور عمرے کے موقع پر اونٹ میں 7 لوگوں کو شریک کیا, اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ قربانی کے موقع پر 10 کو شریک کیا. تو اس کی تطبیق محدثین نے یہ بتائی ہے کہ قربانی والا اگر اونٹ ہے اس میں 7 بھی کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 10 کر سکتے ہیں. لیکن اگر حج و عمرے والا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, حج تمتع کے لیے آپ لے کے گئے تو پھر 7 کریں گے, 7 سے زیادہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ گائے میں بھی 7 زیادہ سے زیادہ ہیں, 5 بھی کر سکتے ہیں, 3 بھی, ایک بندہ بھی دے سکتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے انہوں نے مشہور کیا کہ 5 ہے لیکن پہلے 7 حصے کرو پھر 5 منڈو. لاکھ کچھ کہا رہی ہے میتھمیٹکس کے اندر, نہیں 7 حصے کریں, 5 کے سب کو دے دیں, اس کے بعد جو 2 بچ گئے نا ان کو پھر برابر 5 میں کریں. تو گاتے وہی ہے نا یار. ٹھیک ہو کہنا جی؟ نہیں سوال نہیں کر سکتے, لکھ کے کر سکتے کیونکہ آپ کی آواز ریکارڈ نہیں ہوگی. آپ کو پہلے بھی بتائیے بات. علی بھائی کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ہی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہاں یہ مسئلہ 52 میں نے بتایا ہوا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک قربانی کی جائے گی. آج کے اذکار میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ کا ذکر سارے ذکر کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, کریں, کیوں نہیں کریں, کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, سوائے ایک رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے دوران مستداب دیوار پہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ حج کی کوئی دعا نہیں ہے. ایک ذکر آیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, بس. باقی آپ جو مرضی کریں, اوپن اجازت ہے, کوئی پروٹوکول نہیں. علی بھائی اگر نمازیوں میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا وہ نماز توڑ کر وضو کرے گا؟ نماز تو ٹوٹ گئی اس کی, جیسے ہی وضو ٹوٹا نماز ٹوٹ گئی. اور اس طرح اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ ہاں امام اگر خود سوال کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے تو آپ بے فکر ہیں. آج تک ہم نے تو امام کا وضو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا, تو بڑے پکے وضو ہوتے ہیں اماموں کے. تو امام کا وضو ٹوٹے گا تو امام کو یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے, اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں کہ میرے پیچھے جو قرآن زیادہ جاننے والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہوا کریں. تو امام کے پیچھے قرآن جاننے والا بندہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کا وضو ٹوٹے تو وہ پیچھے سے کسی کو پکڑ کے آگے کر دے گا, باقی نماز وہ پڑھائے گا, امام جا کے اپنا وضو کرے گا. ٹھیک ہے.
کیا انتہائی مجبوری کی حالت میں اور سود؟ اس کی ایک مثال بھی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر فاروق کو جب زخم لگا، صحیح بخاری میں جو ان کی شہادت والی حدیث ہے وہ میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتاتا ہوں. وہ نمبر ہے 3700. عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے ہوئے تھے، جب حضرت عمر کو زخم لگا تو فوراً آگے بڑھ کے انہوں نے مختصراً نماز پڑھائی. تو نماز پڑھانے والا پیچھے بندہ کیپیبل موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی کیا انتہائی مجبوری کی حالت میں سود کی شرط پر قرض لیا جا سکتا ہے؟ زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو میرا خیال ہے اس وقت تو قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت آپ زکوٰۃ لے کے کھا لیں. قرض کیوں لیتے؟ زکوٰۃ مل جائے گی آپ کو. عیدی والوں کے پاس چلے جائیں، کہہ گھاٹا نہ فٹ ہو. کیا قربانی کا جانور لینے کی بجائے کسی غریب آدمی کی مدد کر دی جائے؟ شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ کوئی اجازت نہیں ہے جی، قربانی کرنی ہوگی. میرے ماموں نے مجھے اپنا خون دیا ہے اور میری شادی اپنے ماموں کی بیٹی سے ہونی ہے، اور اب ماموں کہتے ہیں کہ تمہاری شادی میری بیٹی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے اپنا خون تمہیں دیا ہے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. بالکل ہی کوئی جہالت ہے. بہت جاہل لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. اس طرح کا تو کبھی کانسیپٹ آیا ہی نہیں تھا. صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے جو ہے وہی رشتے جو ہے وہ رضاعت کی وجہ سے، دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو وہاں خون سے مراد یہ آپ کا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا خون نہیں ہے جو بلڈ لگایا جاتا ہے. اس خون سے مراد ہے جو میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ وہ جو اس کا یعنی وہ پورا معاملہ جو ہے وہ خون سے ہی وہ ساری چیز تیار ہوئی ہوتی ہے نا، وہ والا خون ہے. یہ والا خون مراد نہیں ہے. اور اس سے تو میرے لیے کبھی کسی نے رزلٹ، پتہ نہیں کس کے دماغ میں بڑی دور کی کوئی سوجی ہے، تو اس طرح کا نہیں ہے. ان کو بتائیں کہ محرمات ابدیہ پارہ نمبر 4 میں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 اور 25 میں، پارہ نمبر 4 کے بالکل اینڈ میں حرمت والے رشتے آ گئے ہیں. ان میں کہیں یہ والا رشتہ نہیں آیا. اسلام میں خون کا رشتہ ماں باپ کے رشتے کو کہا جاتا ہے، خون لگانے والے رشتے کو نہیں کہا جاتا. جو یہ والا آپ کہہ رہے ہیں نا کسی کو خون ڈونیٹ کر دیا، یہ اس میں نہیں آتا، نہ اس سے کوئی بہن بھائی بنتا ہے. تو اس طرح تو پھر یعنی اس طرح کے معاملات بننے شروع ہو جائیں تو پھر تو دنیا چل نہیں سکتی. کوئی مسئلہ نہیں. بس علی بھائی آج ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.